السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول منمٹی بائی واجد ابرار کی یہ 70th ایپیسوڈ ہے۔ رپورٹس کچھ اچھی نہیں ہیں آپ کے بیٹے کی، ڈاکٹر ہشام نے کچھ دیر تک صفات کو پلٹنے کے بعد کہا تھا۔ عائشہ اور سریہ بیگم کے دل زور سے دھڑکے تھے۔ وہ صبح علی کو لے کر ہسپتال آئے تھے۔ اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، ناک سے خون کا اخراج رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ دونوں بنا کچھ کھائے پیے دعائیں کرتی ہوئی علی کی رپورٹس کا انتظار کر رہی تھیں۔ سریہ بیگم کے ہاتھ میں تسبیح تھی جس کا ایک ایک دانہ ان کی دھڑکن کی ترتیب سے چل رہا تھا۔ وہ ترتیب بھی تب ہوئی تھی جب ڈاکٹر ہشام نے انہیں بتایا کہ علی کو لوکیمیا جیسی خطرناک بیماری ہے۔ عائشہ نے دم بخود ہو کر امی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بھی پھٹی پھٹی نظروں سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کو اب تک بیماری کی سمجھ نہیں آئی تھی اور ڈاکٹر ہشام نے اس بات کو بھانپ لیا تھا۔ دیکھیے، لوکیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس سے خون میں موجود سفید خلیے متاثر ہوتے ہیں، جو کہ خون کی گردش اور انفیکشن وغیرہ کی روک تھام کے لیے بے حد ضروری ہوتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں ہم اسے بلڈ کینسر کہتے ہیں، اور بدقسمتی سے آپ کے بیٹے کے خون میں بون میرو کافی حد تک ڈیمیج ہو چکا ہے، جس سے خون میں مزید مفید خلیوں کی افزائش کا عمل سست روی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ سے خون کی گردش کا عمل ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پا رہا۔ ڈاکٹر ہشام نے انہیں تفصیل بتائی۔ سریہ بیگم تو اپنی جگہ سن ہو چکی تھیں۔ ان کے پاس بولنے اور پوچھنے کو کچھ نہ تھا، مگر عائشہ نے کچھ ہمت یکجا کی۔ ڈاکٹر صاحب، اس بیماری کا علاج تو ممکن ہوگا؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پر امید ہو کر پوچھا تھا۔ دیکھیے محترمہ، علاج تو ہر بیماری کا ممکن ہوتا ہے اگر عین وقت پر اس کی تشخیص ہو جائے۔ آپ لوگوں نے اسے لانے میں کافی دیر کر دی ہے۔ اس کا کینسر تیسری سٹیج پر جانے والا ہے۔ اسے جب بخار ہوتا رہا، ناک سے خون بہتا رہا، تبھی چیک اپ کروانا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ کس اذیت میں، ہم تو معمولی سا بخار سمجھ کر ہلکی پھلکی دوا دیتے رہے اس کو، سریہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ یہی تو غلطی کرتے ہیں ہم، ہر بیماری کو معمولی سمجھ کر گھر میں کوئی نہ کوئی ٹوٹکا کر لیتے ہیں۔ ہسپتال تب آتے ہیں جب بات ڈاکٹروں کی پہنچ سے بھی دور ہونے والی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ لوگ ہمت سے کام لیں، ہم اسے کینسر کے بڑے ہسپتال میں منتقل کریں۔ علاج کافی مہنگا ہے، لیکن وہاں چانسز ہیں اس کے سروائیو کرنے کے۔ ڈاکٹر ہشام نے انہیں حوصلہ دیا۔ کتنے چانسز ہیں ڈاکٹر صاحب؟ عائشہ نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ کم ہیں، لیکن ہیں ضرور۔ باقی جو اللہ کو منظور، آپ لوگ دیر مت کریں، وقتی طور پہ 50,000 کا بندوبست کریں تاکہ وہ وہاں داخل ہو جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ باقی جو بھی اخراجات ہیں وہ آپ کو وہیں بتائیں گے۔ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اسے منتقل کرنے کی تیاری کریں، ہم گھر سے ہو کر آتے ہیں، عائشہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ پھر وہ دونوں گرتے پڑتے قدموں کے ساتھ اسپتال سے نکلیں۔ اہلیہ کو فی الحال انہوں نے کوئی خبر دینے سے گریز کیا تھا۔ رکشے والے کو گھر کا ایڈریس بتا کر وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھیں۔ حوصلہ رکھیں امی، کچھ نہیں ہوگا اسے، ٹھیک ہو جائے گا وہ انشاءاللہ، اس نے امی کی طرف دیکھ کر کہا جو کافی دیر سے خاموش آنسوؤں سے لڑ رہی تھیں۔ تم نے ولید کو بتایا؟ صبح سے فون کر رہی انہیں، شاید مصروف ہوں گے اپنے کام میں، جب دیکھیں گے تو خود ہی فون کر لیں گے۔ آپ خدا کے لیے پریشان نہ ہو، ہمت سے کام لیں۔ کیسے ہمت سے کام لوں؟ میرے جگر کا ٹکڑا ہسپتال میں ہے، پتہ نہیں ہم اسے دوبارہ ہنستا ہوا دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ سریہ بیگم زاروں کی طرح رو پڑی تھیں۔ عائشہ کی بھی آنکھیں بھر آئیں، اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اپنا اور علی کا ضروری سامان باندھ لیا تھا۔ جو رقم گھر میں موجود تھی وہ 50,000 کا چوتھا حصہ بھی نہ تھی۔ ولید کو فون کرو بیٹا، وہ ہوگا تو کچھ حوصلہ ہوگا ہمیں، ورنہ دو اکیلی عورتیں کیا کریں گی ہم۔ عائشہ نے امی کے کہنے پر ولید کو مزید 4 سے 5 بار کال کر لی تھی، مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پتہ ہوتا تو اتنے مہنگے کپڑے نہ خریدتی تمہارے لیے، وہی پیسے اب کام آ جاتے، سریہ بیگم نے سسکتے ہوئے کہا۔ کیوں فکر کرتی امی، ابھی ولید کا فون آ جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو مجھے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ علی کو کسی بڑے ڈاکٹر سے چیک کرائیں گے۔ آپ پریشان ہو، وہ علی کا سارا علاج کروائیں گے، آپ بس دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعاؤں سے تقدیر بدل دیتا ہے۔ 2 گھنٹے مزید گزر گئے تھے۔ ولید نے نہ فون اٹھایا نہ کال بیک کی۔ امی نے اسے میسج کرنے کا کہا تھا۔ ایک ہی بات امی، جب فون دیکھے گا تو کال کا پتہ چل جائے گا اسے، عائشہ نے جواب دیا تھا۔ تم اس کے گھر چلی جاؤ، جیسے بھی رقم کا بندوبست کرو بیٹا، سارے رکھ رکھاؤ بھول کر سریہ بیگم نے فریاد کی۔ امی، اچھا نہیں لگے گا ان کے گھر جانا، وہ خود تو گھر ہوں گے نہیں، اور پھر پتہ نہیں اس کے ماں باپ کیا سوچیں۔ کچھ نہیں سوچیں گے، وہ کہہ دینا کہ کتاب چھپ جائے گی تو رقم واپس کر دیں گے، اور پھر ولید ہے نا، وہ خود ہی ان کو سمجھا دے گا۔ ابھی ادھر ادھر کی باتیں سوچ کر وقت مت ضائع کرو، جاؤ خدا کے لیے۔ وہ نڈھال ہو کر تخت پوش پر بیٹھ گئیں۔ ان کے پیروں سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ عائشہ کچھ دیر وہیں کھڑے کھڑے کسی سوچ میں مبتلا ہو گئی۔
کسی نتیجے پر پہنچ کر اس نے چادر اوڑھی، موبائل فون پرس میں رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ثریا بیگم نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر ظہر کی نماز نیت لی۔ رکشے والے کو منہ مانگی رقم دے کر عائشہ آدھے گھنٹے بعد قریشی ہاؤس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ اس سے پہلے اس گھر میں عالیہ کی بھیجی ہوئی اس کی ایک تحریر ہی آئی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اس عالی شان گھر کو غور سے دیکھا اور ایک بار پھر ولید کو کال ملائی، مگر بے سود۔ اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ پھر اپنی ساری خودداری کا گلا گھونٹتے ہوئے اس نے گھنٹی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دوسری بار بیل دینے پہ زینت نے مین گیٹ میں لگے چھوٹے دروازے کو کھولا تھا۔ آپ کون؟ وہ عائشہ کو سر سے پیر تک گھو رہی تھی۔ میں عائشہ، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، ساتھ ایک آنسو اس کے گال پہ تیرنے لگا۔ کون عائشہ؟ زینت کی نظریں تفتیش کر رہی تھیں۔ اب برائے مہربانی بشرا صاحبہ سے کہہ دیں کہ عائشہ آئی ہے، وہ مجھے جانتی ہیں۔ زینت گہری نظر اس پہ ڈال کر دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد بشرا بیگم کی اجازت سے وہ دروازہ کھول کر عائشہ کو اندر لے آئی تھی۔ بشرا بیگم نے زینت کو چائے لانے کا کہہ کر ڈرائنگ روم سے بھیج دیا تھا۔ نہیں خالہ، چائے کی ضرورت اور وقت دونوں نہیں ہے، میں ذرا جلدی میں آئی ہوں، وہ جلد سے بولی، مگر زینت جا چکی تھی۔ ارے ایسے کیسے جانے دوں؟ شادی سے پہلے ہماری بہو ہمارے گھر آئی ہے، بشرا بیگم سے بغور دیکھتے ہوئے میں نے خیز لہجے میں بولی۔ عائشہ کے چہرے پر ایک ہوائی اڑی تھی۔ معاف کیجیے گا، بن بتائے چلی آئی، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، ولید سے بھی بات نہیں ہو پائی، وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ وہ جھجک رہی تھی۔ اس کی بات پہ بشرا بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بہت خوب، بہت خوشی ہوئی جان کر کہ تمہارا پہلا راستہ ولید ہے اور دوسرا راستہ اس کا گھر۔ عائشہ ان کے طنز پہ دم بخود رہ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رہ گئی۔ کسی کام سے آئی ہو؟ جی، دراصل ہمیں فوری طور پہ کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ جیسے تیسے اس نے اپنے آنے کا مقصد بتا دیا۔ اس کی مرتی ہوئی خودداری کی آخری سانس بھی ایک ہچکی میں نکل گئی تھی۔ رقم؟ بشرا بیگم کو حیرت ہوئی۔ جی، 50,000 روپے، کچھ دنوں بعد واپس کر دیں گے۔ ولید سے لے کر؟ بشرا بیگم کے لہجے میں طنز تھا۔ عائشہ نے نظریں اٹھا کر تکلیف بھری نظروں سے ان کو دیکھا۔ ان کا لہجہ اور رد عمل اس کے لیے مکمل طور پہ غیر متوقع تھا۔ ارے تم تو برا ہی مان گئی، میں نے تو یوں ہی بات کی تھی۔ وہ کیا ہے نا کہ تمہارے گھر کی ساری ذمہ داری تو ولید نے لے رکھی ہے، شاید اس لیے میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ بدستور طنز چھاڑ رہی تھیں۔ عائشہ کو ان کی بات ناگوار گزری تھی۔ ہم نے انہیں کوئی ذمہ داری نہیں دی، انہوں نے جب بھی کچھ کیا ہے ہمارے منع کرنے کے باوجود اپنی مرضی سے کیا ہے۔ ظاہر ہے جب خود بخود مل رہا ہو تو کیا ضرورت ہے برا بننے کی، وہ اپنی خوشی سے کرتا ہے اور تم لوگ اس کی خوشی میں خوش ہو، ہے نا؟ یہ آپ کس طرح کی باتیں کری ہیں؟ آپ کو اگر کوئی شکایت ہے تو کھل کر بتائیں، ہماری نیت پہ سوال مت اٹھائیں۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ کر رہ گئی تھی، تاہم اس کا لہجہ اب بھی تمیز کے دائرے میں تھا۔ شکایت؟ وہ 2 قدم چل کر اس کے قریب آئیں۔ ارے تم لوگوں نے تو ہیرا چرایا ہے، میری سب سے قیمتی چیز، میرا بیٹا چرایا ہے، اب نیت پہ اٹھانے کو پیچھے کون سی انگلی رہ جاتی ہے؟ ان کا لہجہ زہر آلود تھا۔ عائشہ ہکا بکا ششتر آنکھوں سے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ ہم سے رشتہ جوڑنے کی خواہش آپ کے بیٹے نے کی تھی، آپ خود چل کر آئی تھیں، ہم نے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے پہلی بار سخت لہجے کا استعمال کیا تھا۔ خواہش نہیں تھی تو تب ہمیں کیوں بھری تھی، رشتے سے منع کر دیتی، لیکن نہیں، اس بیچارے پہ سوار محبت کے بھوت پر تو کالا جادو کر دیا تھا تم نے ہاں کہہ کر، اور دیکھو تو صحیح، نوبت یہاں تک آ گئی کہ اگر اس نے فون نہیں اٹھایا تو سیدھی گھر چلی آئیں۔ کیا تم لوگوں میں ذرا بھی حیا نہیں؟ جہاں بیٹی کا ہاتھ دیا وہاں شادی سے پہلے بیٹی کو سوالی بنا کر بھیج دیا۔ تم شکر کرو کہ ولید گھر پہ نہیں ہے، ورنہ یہ رشتہ ابھی اسی وقت ختم ہو جاتا۔ بشرا بیگم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زہر اگل رہی تھی۔ وہ بدلے میں کچھ نہیں بول پائی، اس کی زبان جیسے سن ہو گئی۔ وہ بس حیرت کا بت بنے سن رہی تھی۔ پتہ ہے وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کیونکہ اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اپنے لیے کیا چن لیا ہے۔ اسے کمزور پڑتا دے کر توہین آمیز لہجے میں بولی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میری کل رات کو بات ہوئی تھی ان سے، وہ بہت خوش تھے مجھ سے اور بتا رہے تھے کہ آج وہ سارا دن مصروف ہوں گے، وہ لوٹ کر آئیں تو پوچھئے گا ضرور ان سے، ورنہ میں ضرور پوچھوں گی وہ سب جو ابھی آپ نے کہا۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتی ہوئے کہا اور واپس جانے کے لیے چادر اوڑھ لی۔ سنو، بشرا بیگم نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ اس نے بنا کسی تاثر کے مڑ کر دیکھا۔ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو، کیونکہ نہ تو اس کا باپ راضی ہے اور نہ ہی میں خوش ہوں اس رشتے سے، اور اندر ہی اندر ولید بھی پچھتا رہا ہے۔ تم لوگوں پر اس کے جتنے بھی احسان ہیں ان سب کو چکا دو، ولید کو ولید واپس کر دو۔ وہ اب درخواست کر رہی تھی۔ احسان انہوں نے کیے ہیں، وہ بدلہ مانگیں گے تو انہی کو چکاؤں گی، خدا حافظ۔
وہ ٹکا سا جواب دے کر وہاں سے نکل آئی۔ بے یار و مددگار سڑک پہ چلتی ہوئی وہ کسی رکشے کی تلاش میں تھی۔ ایسے پوش علاقے میں رکشہ ملنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ بے جان قدموں سے چلتی رہی، اس کی چادر کا ایک پلو بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا، زمین پہ رینگتا ہوا، گرد سے اٹا ہوا۔ وہ اندر سے چھلنی چھلنی چہرے پہ بنا کوئی تاثر لیے چلتی جا رہی تھی۔ پھر اسے علی کا خیال آیا تو اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ کچھ دیر مزید چلنے کے بعد اسے آخرکار رکشہ مل ہی گیا تھا۔ اس نے رکشے والے کو گھر کی بجائے صرافہ بازار جانے کو کہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی منگنی کی قیمتی انگوٹھی کو دیکھا اور ایک نظر اپنے فون پہ ڈالی۔ وہ خود تو قریشی ہاؤس سے چلی گئی تھی، لیکن بشرا بیگم کو ایک نئی مصیبت میں ڈال آئی تھی۔ انہیں اب ولید کا ڈر تھا۔ تاہم ولید کی جانب سے عائشہ کا فون نہ اٹھانے والی بات کا انہیں حوصلہ بھی تھا۔ اب اگلے مرحلے میں انہوں نے ولید کو عبیرہ کے حوالے سے سچ بتانے کی ٹھان لی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھیں۔ وہ عبیرہ کو ولید کے ساتھ دے کر سکون پانا چاہتی تھیں، وہ سکون جس سے وہ ایک لمبے عرصے سے محروم تھی۔ کبھی کبھی انسان اپنے سکون کے لیے خود غرض ہو جاتا ہے، وہ ایک غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے دوسرا جرم پال لیتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ جی میں مکمل ہوش میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ کتاب کی چھپائی روک دیں، ولید نے پختہ لہجے میں کہا۔ وہ شوٹنگ سے واپسی پر سیدھا شاہ پبلیکیشنز کے دفتر پہنچا تھا۔ شاہب رضوی نے اسے بے یقین کسی نظروں سے دیکھا۔ وہ شوٹنگ کے آخری 2-3 روز شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہا تھا۔ اسے یہ فیصلہ کرنے میں کافی تکلیف سے گزرنا پڑا تھا، لیکن شہرت کے سرور کے آگے وہ تکلیف اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھی۔ دیکھیے ولید صاحب، آپ اگر ڈیل میں کچھ رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں منظور ہے، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہب رضوی نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ بات ڈیل یا کہیں اور جانے کی نہیں ہے۔ دراصل جنہوں نے یہ کتاب لکھی اس کے گھر والے اس کام کے خلاف تھے۔ میں نے اپنے طور پہ بہت کوشش کی، یہاں تک کہ خود چل کر آیا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ مجبوراً رائٹر کو یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، اس نے خود ساختہ وضاحت دی۔ دیکھیے ولید صاحب، اس کتاب کی تشہیر ہو رہی ہے، یہ ایک کاپی جو آپ کے لیے تیار کی، آپ اسے لے جائیں، انہیں دکھائیں اور بتائیں کہ شاہکار کے ذریعے وہ نہ صرف پیسے کمائیں گے بلکہ آگے بڑھنے کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ اکثر لکھنے والوں کو اپنے گھروں سے سپورٹ نہیں ملتی، لیکن گھر میں جب کمائی آنے لگتی ہے تو ان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ رضوی صاحب نے اندراز میں سے سیمپل کے طور پہ تیار کی جانے والی کاپی نکال کے اس کے سامنے رکھ دی۔ آپ کو لگتا ہے میری عزیزہ کو پیسوں کی کمی ہوگی؟ ولید نے شاہب رضوی کو گھورا تھا۔ نہیں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کا کوئی بھی مطلب ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ اس کی تشہیر فوری رکوائیں اور مجھے اوریجنل فائل واپس کر دیں تاکہ میں ان کو واپس کروں اور یقین دلاؤں کہ کتاب اب نہیں چھپ رہی، ولید نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ لیکن تشہیر پر جو اب تک کا خرچ ہو چکا ہے اس کا کیا ہوگا؟ شاہب رضوی نے الماری سے فائل نکالتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میری اگلی کتاب آپ پبلش کریں گے تو حساب ہو جائے گا۔ وہ فائل اور کتاب پکڑے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بات پہ شہاب صاحب مطمئن ہوئے تھے۔ ولید ان کو خداحافظ کہتا ہوا گاڑی کے پاس چلا آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے فائل اور کتاب بے دلی سے ساتھ والی سیٹ پر پھینکی اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ ساتھ ہی اس کا ضمیر بھی جاگ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو ولید؟ کسی کو خواب دکھا کر انہیں خود ہی توڑ رہے ہو، مقابلے سے پہلے ہی ہارنے کے خوف سے میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہو۔ کہاں گئی وہ محبت، وہ ہمدردی؟ نہیں ولید، اس کی باتوں میں مت آنا۔ خواب صرف وہ ہوتے ہیں جو انسان دیکھتا ہے۔ دوسروں کے خوابوں کو راستے میں لاؤ گے تو خود ایک خواب بن کر رہ جاؤ گے۔ اور رہی بات محبت کی، وہ تو تم نے کی ہی نہیں تھی، جس کی خودداری اور عزت نفس نے تمہارا راستہ روکا تھا۔ تمہیں اپنی دہلیز سے کئی بار دھکے دے کر نکالا تھا، وہ جو تمہاری شہرت کی قائل نہیں تھی، جس نے آج تک تم سے ایک آٹوگراف تک نہیں مانگا، تمہیں ہمیشہ اپنی طرح معمولی سمجھا۔ اس کو زیر کرنا تھا تم نے، سو کر لیا۔ اس کی انا اور خودداری کو اپنے قدموں تلے روننا تھا، سو رون چکے۔ تم جیت چکے ہو ولید، اب کسی کی خوابوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ دل کی بات سنو ولید، تم اس سے محبت کرتے ہو، اس نے کبھی تمہیں معمولی نہیں سمجھا، اس نے ہمیشہ تمہیں چاند کہا اور خود کو زمین۔ وہ دہلیز سے تمہیں واپس اس لیے موڑ دیتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا وہ دہلیز تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اس نے تم سے کبھی کوئی مدد نہیں مانگی، اس نے تمہارے مقام کا کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہاں البتہ ایک خواب اس نے تمہارے سہارا لے کر ضرور دیکھا تھا، اور اسے وہ سبز باغ دکھانے والے بھی تم تھے ولید۔ اس باغ کو مت اجاڑو، اسے ہرا ہی رہنے دو۔ غلط، بالکل غلط کہا تمہارے دل نے۔ ذرا یاد کرو کتنی محنت سے تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ ذرا سوچو ان لاکھوں مداحوں کے بارے میں جو تمہاری ایک جھلک پہ اتاولے ہو جاتے ہیں۔ اس سرخ قالین کو سوچو جہاں تمہارے قدم شان بے نیازی سے چلتے ہیں۔ ان روشنیوں کے بارے میں سوچو، ان کیمروں کے بارے میں سوچو جو تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر میں ملے ہیں۔
کیا تم چاہتے ہو تمہاری جگہ کوئی اور چھین لے؟ کیا اسے اپنا ہمسفر بنا کر تم اپنی ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتے ہو؟ نہیں، وہ تمہارے قابل نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس ہتھیار کے جو وہ تمہارے ہی مقابلے میں استعمال کرے گی اور تمہیں چاروں شانے چت کر دے گی۔ نہیں، اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ میں ہار نہیں سکتا، وہ مجھے نہیں ہرا سکتی۔ اس کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ اس نے گاڑی ایک طرف پارک کر دی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ گاڑی سے باہر رکھ کر اس نے تیز تیز سانسیں لیں۔ اسی دوران اس کی نگاہ قسمت کا حال بتانے والے اسی بزرگ پر جا کر ٹھہر گئی جو کہ اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ انہیں ٹہال قدموں سے چلتا ہوا بزرگ کے پاس چلا آیا تھا۔ وحشت اس کے چہرے پر چھا رہی تھی۔ جھوٹ کہا تھا آپ نے، کوئی ستارہ نہیں ٹوٹا، میں کوئی ستارہ ٹوٹنے نہیں دوں گا، اس نے سرخ نظروں سے بزرگ کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بزرگ نے کچھ لمحوں تک اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھا۔ ستاروں کو توڑنے یا ٹوٹنے سے روکنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ بزرگ کی بات پر اس کی نگاہیں پھیل گئیں۔ یہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ کون سا ستارہ بدنما لگ رہا ہے اور توڑ دیتا ہے۔ ستارے تو ہم سب ہی ہیں، اپنی اپنی حیثیت میں، اپنے اپنے مقدار میں۔ بزرگ نے یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ ولید کچھ لمحوں تک خاموش رہا اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بدنما ستارہ تو آپ بھی ہیں، کبھی اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ اور پھر لوگوں کو جھوٹ بتا بتا کر ان سے رقم بٹورتے ہیں آپ۔ رب نے آپ کو کیوں نہیں توڑا؟ ولید کے سوال پہ بزرگ نے افسوس بھری نگاہوں سے پھر اسے دیکھا۔ اس کے لب کپ کپائے تھے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس؟ ولید نے فاتح نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہے جواب، اس کے لرزتے ہوئے لب بالآخر حرکت میں آئے۔ میں بدنما تھا، رب نے مجھے توڑ کر در در کا سوالی بنا دیا۔ بزرگ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا، اس کی آواز میں لرزش تھی، جبکہ ولید الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے اپنی میلی قمیض سے اپنی نم آنکھیں صاف کیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پاس پڑا ہوا گتے کا ڈبہ بھی اس نے اٹھا لیا۔ اس نے ڈبے میں سے 500 روپے کا نوٹ نکال کر ولید کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ولید نے اس کے ہاتھ میں 500 روپے کا نوٹ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ قیمت ہے جو تم نے ستارہ چمکانے کی ادا کی تھی۔ واپس کیوں کر رہے ہیں؟ واپس تو نہیں کر رہا، قیمت چکا رہا ہوں ان 2 ستاروں کی جنہیں ابھی میں نے اپنی قمیض سے بجھایا ہے۔ بزرگ نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، البتہ اس کا لہجہ میں نہیں خیز تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ولید نے حیرت سے اسے اور اس کے ہاتھ میں 500 روپے کے نوٹ کو دیکھا۔ بزرگ نے ڈبے میں سے ایک تصویر نکال کر نوٹ سمیت اسے تھما دی اور لنگڑاتا ہوا اشارے کی جانب چل دیا۔ اس کا لنگڑا کر چلنا ولید کو حیرت اور دکھ میں ڈال رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے لنگڑا کر جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو وہ بھی اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ گیٹ کھول کر اس نے تصویر سمیت وہ نوٹ ساتھ والی سیٹ پر بے خیالی میں پھینک دیا تھا۔ بظاہر اس سیٹ پر ایک فائل، ایک کتاب، ایک تصویر اور 500 روپے کا نوٹ تھا، مگر در حقیقت وہ بے پناہ بوجھ اس سیٹ پر ڈالے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے ایک اشارے کے سرخ ہونے پر گاڑی روک لی تھی۔ اسٹیئرنگ پہ انگلیاں نچاتے ہوئے بے دھیانی میں اس نے اپنی بائیں طرف دیکھا۔ اوندھی تصویر کا رخ ہوا سے سیدھا ہو چکا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کے رہ گیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے تصویر اٹھائی۔ اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ تصویر مراد خان کی تھی، ایتھلیٹکس کا سابق قومی چیمپئن اور سابق اولمپئن۔ تصویر میں مراد خان کے گلے میں سونے اور چاندی کے 15 تمغے تھے جو اس نے قومی اور بین الاقوامی سطح پہ مختلف فاصلے کے دوڑوں میں جیتے تھے۔ وہ دم بخود تصویر کو دیکھے جا رہا تھا۔ تصویر میں آنے والے اس بزرگ کا چہرہ وہ تصویر والے قومی ہیرو سے ملا رہا تھا۔ اسے بزرگ مراد خان کے ستارہ ٹوٹنے کی بات اب جا کر سمجھ میں آئی تھی۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کیں۔ اس تکلیف کا دورانیہ مختصر ثابت ہوا جب اس کے فون پر عائشہ کا نام جگمگانے لگا تھا۔ اسے آج فون کرتے ہوئے 3را دن تھا۔ ولید کو اس کی کال پر فون کو سائلنٹ کرتے ہوئے بھی آج 3را ہی دن تھا۔ اسی اثناء میں اشارہ سبز ہوا تو وہ گاڑی دوڑانے لگا۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد اس کی کشمکش کو بشرا بیگم نے کافی حد تک کلیئر کر دیا تھا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے تم عائشہ کا؟ کھانے کے بعد باقاعدہ بات چیت کا آغاز ہوا تو بشرا بیگم نے سوال کر لیا۔ وہ ولید کو پچھلے 2 گھنٹوں سے نوٹ کر رہی تھیں۔ اس دوران 1-2 بار اس کے فون پر کسی کا فون آیا جو اس نے نہیں اٹھایا تھا۔ کال کے ساتھ ہی گرگٹ کی طرح بدلتی ہوئی اس کے چہرے کے تاثرات سے بشرا بیگم کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اسے کال کرنے والی عائشہ ہی تھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں فون نہیں اٹھا رہا اس کا؟ ولید نے الٹا سوال کیا۔ وہ یہاں ہی تھی اور وہ بھی اکیلی۔ بشرا کے بتانے پر ولید چونک گیا۔ وہ یہاں ہی تھی؟ مگر کیوں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رقم کا مطالبہ کرنے۔
اب میں 1 لاکھ روپے گھر میں تو رکھی ہوئی نہیں تھی، لہٰذا میں نے 1 لاکھ؟ ولید نے ان کی بات کاٹ کر زیر لب دہرایا۔ کس لیے مطالبہ کیا تھا اس نے؟ آپ نے پوچھا نہیں؟ شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں ان کے ہاں، شاید اسی سلسلے میں۔ ویسے بیٹا مجھے بڑی مایوسی ہوئی، ایک طرف تو دعویٰ کرتے تھے کہ انہیں کسی قسم کی مدد نہیں چاہیے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق شادی کریں گے، اور دوسری طرف اسے ہی بھیج دیا اس کی لالچی ماں نے۔ انہوں نے جلدی پہ تیل چھڑکنا چاہا۔ ایسا ہی ہوا تھا، اسے عائشہ کا کہا ہوا جملہ یاد آ رہا تھا، مجھے نہ تو موقع چاہیے اور نہ آپ کی مدد۔ وہ دانتوں تلے لب دبا کر رہ گیا تھا، جس سے بشریٰ بیگم کے منصوبے کو تقویت ملی تھی۔ میں تو حیران ہوں بیٹا ان لوگوں کے دوہرے معیار پر، تمہارے ساتھ اسے باہر جانے کی کبھی اجازت نہیں دی، نہ اس نے جانا چاہا، اور آج پیسوں کے لیے اسے اکیلی کو بھیج دیا، وہ بھی ایسے حلیے میں۔ کیسے حلیے میں امی؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ اب کیا بتاؤں، بس یہ سمجھ لو کہ زینت اس کے سامنے زیادہ خوبصورت اور سلجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے تو نہ جانے منہ بھی دھویا تھا کہ نہیں، بکھرے بال، سلوٹوں بھرے کپڑے، اپنا نہ صحیح ہماری عزت کا خیال رکھ لیتی۔ ایسے حلیوں میں بھی بھلا کوئی آتا ہے اپنے ہونے والے سسرال میں؟ یہ سب اس کی ماں کا سمجھایا ہوا ہوگا بیٹا کہ ایسے حلیے میں جانا تاکہ ان کو ترس آ جائے اور فوراً رقم مل جائے۔ اس سے بشریٰ بیگم کی باتیں مزید سنی نہیں گئی تھیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ بشریٰ بیگم آہستہ آہستہ جس مدعے پر بڑھ رہی تھیں وہ ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ آج عبیرہ کے حوالے سے سارا کھاتا کلیئر کر دیں گی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ پورے زور سے بند کر دیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی بشریٰ بیگم دروازے کی دھک سن کر الٹے قدموں واپس چلی گئیں۔ وہ ولید سے اس قدر تناؤ کی صورتحال میں بات کرنے کا ارادہ ترک کر چکی تھیں اور اب حالات کے معمول پر آ جانے کا انتظار کرنے کا سوچ رہی تھی۔ ولید کو لگ رہا تھا کہ درد کی شدت سے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ ساری کشمکش بارود بن کر اس کے دل و دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی چنگاری اس بارود کے نزدیک سے گزرتی، اس نے شراب کی بوتل نکال کر منہ کو لگا لی، لیکن دباؤ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ گھونٹ بھر کر اس نے بوتل کو واپس الماری کی خفیہ خانے میں رکھنے کی بجائے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب طوفان نہ چھوٹا تو اس نے اپنا سوٹ کیس نکال لیا۔ وہ اس شہر سے دور جانا چاہتا تھا جہاں اسے ذہنی سکون ملتا، اور وہ اسی کشمکش میں باہر نکل آتا۔ کچھ کپڑے اور جوتے رکھنے کے بعد وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے پورچ میں چلا آیا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ بشریٰ بیگم نے فکر انگیز لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں امی، بس اس شہر سے دور جانے کو دل کر رہا ہے، آپ پریشان نہ ہو، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سرسری سا جواب دیا اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اس حالت میں کیسے گاڑی چلاؤ گے؟ غفور کو ساتھ لے جاؤ۔ وہ پریشان ہو رہی تھیں۔ اب پریشان مت ہو امی، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ پھر غفور کے گیٹ کھولنے پہ وہ گاڑی بیک کرتا وہ گھر سے باہر آ گیا تھا۔ بشریٰ بیگم نے اسے افسردہ نظروں سے دیکھا اور گیٹ بند ہو گیا۔ کچھ دور جا کر اس نے گاڑی کا رخ بدل دیا تھا۔ وہ اس جم کی طرف جا رہا تھا جہاں فیضان کام کرتا تھا۔ خوش قسمتی سے فیضان اسے وہیں مل گیا تھا۔ ہجوم سے بچنے کے لیے وہ فیضان کو گاڑی میں ہی لے آیا تھا۔ پہلے تو اس نے ولید کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ اسے ملامت کرتا رہا، برا بھلا کہتا رہا، بدل جانے کے طعنے دیتا رہا، اور آخر کار ولید کے منانے پہ وہ کسی حد تک مان گیا تھا۔ ولید نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اتنے سال باتوں میں اچانک میری یاد کیسے آ گئی؟ اس نے ولید کو غصے سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ مت پوچھو کہ یاد کیسے آ گئی، لیکن اتنا کہوں گا، جب درد ہوا تو تمہاری کمی محسوس ہوئی۔ سارے کو کوئی کندھا نظر نہیں آیا تو تم یاد آ گئے اور میں چلا آیا۔ اس نے ندامت بھری نظروں سے فیضان کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ فیضان نے گاڑی کی بڑھتی ہوئی سپیڈ کو بھانپتے ہوئے پوچھا۔ کہیں دور پہاڑوں پر جہاں سکون ہی سکون ہو، وہ تھکی ہوئی لہجے میں بولا۔ شہر میں سکون کی کوئی جگہ نہیں ملی؟ ٹھیک جگہ، اس نے لب بھینچے، اب وہ بھی شور سے گونجنے لگی ہے۔ اس کی نظر ہیڈ مرر میں پچھلی نشست پر پڑی تو اس کتاب اور فائل کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ہم واقعی پہاڑوں پر جا رہے ہیں؟ فیضان نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، تمہیں یقین نہیں آ رہا میری بات کا؟ ایسی حالت میں کیسے اتنی دور جا سکتا ہوں میں؟ مجھے پہلے بتاتے میں گھر سے کپڑے ہی لے لیتا۔ فیضان نے خود کی طرف سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ٹراؤزرز اور سپورٹس شوز پہن رکھے تھے۔ پیچھے بیگ بھرا پڑا ہے کپڑوں کا، اور جوتے بھی ہے، راستے میں کہیں رکیں گے تو بدل لینا۔ مگر وہ تو تمہارے ہیں، پہلے کی بات اور تھی، اب تم سٹار ہو اور ایسے۔ دیکھو ولی، میں لاکھ سٹار سہی، تم مجھے اب سے وہی ولید سمجھو اپنے لیے جو میں کچھ برس پہلے تھا۔ 2 شرطوں پر سمجھوں گا، ایک تو اس بے سکونی کی وجہ بتاؤ جو تمہارے چہرے پہ چھائی ہے، اور دوسری یہ کہ دوبارہ مجھے کبھی بھی ولی نہ کہنے کا وعدہ کرو۔ اس نے غصے سے شرائط بتائیں۔ حوصلہ رکھو، شہر سے نکل جانے دو، سب بتاؤں گا۔ بشریٰ بیگم اس کے جانے کے بعد اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ میز پہ پڑی شراب کی بوتل دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر وہ بوتل اٹھا لی۔ بے شمار باتوں نے انہیں جکڑ لیا تھا۔
یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. اس ساری الجھن کی ذمہ دار میں ہوں. میں نے ہی تمہارا سر راستہ روک کر تمہیں وہ راستہ دکھایا جو کسی منزل کی طرف نہیں جاتا. تم آؤ کہ تو میں سر جھکا کر تمہارے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی، کیونکہ کچھ غلطیاں ایسی نوعیت کی ہوتی ہیں جن پر معافی مانگنے کا دل نہیں کرتا، بس سزا کے لیے سر جھکا لیا جاتا ہے، خود کو منصف کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ گھٹی گھٹی آواز میں رو پڑیں. تم نے ولید سے مزید پیسوں کی بات کی؟ ثریا بیگم نے عائشہ سے پوچھا تھا. وہ دونوں ہسپتال میں موجود تھیں. امی پہلی 50,000 لیا بشرا خالہ سے، اب ولید سے مزید رقم مانگتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. اس نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا. اتنے دن ہو گئے اس نے آ کر علی کی خبر تک نہیں لی اور نہ ہی کسی مدد کی بات کی. پہلے تو مدد کرنے کے لیے آگے پیچھے پھرا کرتا تھا. امی وہ خبر لیتے ہیں مجھ سے، فون پر بات ہوتی رہتی ہے. وہ بھی بہت مصروف ہے، مجبوری ہے ان کی، وہ نہیں آ سکتے. عائشہ نے منہ پھیرتے ہوئے کہا. اس سے بات نہیں بن رہی تھی. منہ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھیں بہنے لگیں. صرف پوچھ لینا تو کافی نہیں ہے بیٹا. اس نے خود کہا تھا کہ وہ علی کا علاج کرائے گا. اب اس کی ضرورت ہے تو وہ آ نہیں رہا، نہ کوئی مدد کر رہا ہے. ثریا بیگم نے رندی ہوئی آواز میں کہا. اسی دوران ان کی نظر عائشہ کے ہاتھوں پہ جا کر ٹھہر گئی. تمہاری انگوٹھی کہاں ہے؟ انہوں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا. ان کی چھٹی اس نے معاملے سے کسی حد تک آگاہ کر دیا تھا. وہ پہلی ولید کے حوالے سے اس کی باتوں پہ مطمئن نہیں تھی. کن باتوں میں پڑھ رہی ہیں آپ ہی؟ علی کل سے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہے، اس کے لیے دعا کریں. فضول باتوں میں مت الجھائیں خود کو. وہ اپنے بکھرتی ہوئے لہجے پہ قابو پا کر بولی. اس سے پہلے کہ ثریا بیگم کی تفتیش میں اضافہ ہوتا، ایک ڈاکٹر ویٹنگ ایریا میں داخل ہوا تھا. عائشہ امید آپ ہیں؟ آتے ہی اس نے عائشہ کی طرف دیکھ کر پوچھا. جی میں ہوں. وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی. اس کا دل زور سے دھڑکا تھا. ثریا بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی. ہمیں افسوس سے بتانا پڑ رہا ہے کہ علی حمید کا انتقال ہو چکا ہے. ہم نے آخری لمحات میں بہت کوشش کی لیکن اس کا بچنا ناممکن تھا. اللہ آپ لوگوں کو صبر دے. عائشہ نے ڈاکٹر کی بات پوری نہیں سنی تھی. وہ دیوانہ وار کوریڈور کی طرف بھاگی. دوپٹہ اس کے سر سے اتر کے فرش پہ گر پڑا تھا. ثریا بیگم کے تو پیر ہی وہیں جم گئے تھے. تسبیح ان کے ہاتھ سے گر گئی تھی. موتی موتی بکھر گیا تھا. پاس کھڑی ایک نرس نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا تھا. ویٹنگ روم سے ICU تک فاصلہ عائشہ کے لیے ایک عمر گزارنے کے مترادف تھا. دھڑام سے اس نے پھولتی ہوئی سانسوں سے ICU کا دروازہ کھولا. علی کی ناک اور کانوں میں رکھی گئی روئی خون سے سرخ ہو چکی تھی. اس کا معصوم چہرہ ہمیشہ کی طرح خاموش اور پرسکون تھا. محض اشاروں کو سمجھنے والا آج اشاروں کے حق سے بھی محروم ہو گیا تھا. وہ دیوانہ وار علی سے لپٹ گئی. اس کا کلیجہ حلق کو آ رہا تھا. اس سے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا تھا. ایک نرس نے اسے علی کے بے جان وجود سے الگ کیا تھا. اس قیامت کو گزرے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے تھے. ہسپتال کے عملے نے کاغذی کارروائی کے بعد لاش ان کے حوالے کر دی تھی. ڈیتھ سرٹیفکیٹ وصول کرتی ہوئی عائشہ نے ایک کاغذ پہ دستخط کیے تھے. وہ پتھر کی طرح خاموش تھی. اس کی آنکھیں سوجن کا شکار تھیں. ثریا بیگم کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی. دستخط کرنے کے بعد اس کے کانوں میں ریسیپشن میں لگے ہوئے ٹی وی کی آواز پڑی تھی. نہایت افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ملک کے معروف نوجوان اداکار اور رائٹر ولید قریشی ایک حادثے میں انتقال کر گئے ہیں. کچھ دیر پہلے وہ پتھر بن چکی تھی. پھر یہ خبر سن کر وہ چور چور ہو کر بکھر گئی. اس کی آنکھوں میں تو کچھ بچا ہی نہیں تھا جو باہر آتا. دل بھی جیسے کب کا مر چکا تھا. وہ بے جان ہو کر وہیں ریسیپشن ڈیسک پہ ڈھیر ہو گئی تھی. ثریا بیگم کا بوڑھا اور بے جان جسم اسے گرنے سے نہیں بچا پایا تھا. پھر ایک ہجوم اس کے گرد جمع ہو گیا مگر ٹی وی کی آواز چوں کی توں گونج رہی تھی. مزید تفصیلات کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے رپورٹر عبدالرؤف سے. جی عبدالرؤف، بتائیے گا کہ حادثہ کب اور کیسے ہوا؟ جی نمرا، یہ دارالحکومت کا قریبی پہاڑی علاقہ ہے جہاں ولید قریشی کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور وہ اس حادثے میں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں. ایمبولینس کے ذریعے لاش کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ اس کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے. جیسے ہی وہ آئیں گے لاش کو رسمی کارروائی کے بعد ان کے حوالے کر دیا جائے گا. 5 سال بعد ڈگمگاتی ہوئی قدموں سے رحمان قریشی اپنی گاڑی تک پہنچے تھے. وہ آج لگ بھگ 33 سال بعد گاؤں آئے تھے. سب کچھ انہوں نے بدلا ہوا پایا تھا. وہ حویلی جو کبھی شان و شوکت سے لیس نظر آتی تھی وہ اب اسے مختلف حصوں میں بٹی ہوئی نظر آ رہی تھی. وہ یہاں سکینہ کا پتہ حاصل کرنے کے آئے تھے لیکن ان کی ہمت جواب دے گئی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر دستک دیتے. وہ لوگ مجھے سکینہ کا پتہ کیوں بتائیں گے؟ اور اگر بتا بھی دیں تو کیا سکینہ اپنے دوسرے شوہر کے ہوتے ہوئے مجھ سے ملنا چاہے گی؟ نہیں، وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوگی. اور پھر میں اسے کیسے اپنی شکل دکھاؤں گا؟ میری مردانگی تو طلاق کے دستخط کے ساتھ ہی جھڑ گئی تھی. کون سا منہ لے کر جاؤں گا اس کے سامنے؟
نہ جانے اس کا شوہر کس طرح کا آدمی ہو اور میرے جانے پر وہ کیا سوچے گا۔ بے شمار سوالوں نے انہیں گھیر رکھا تھا، ان کے پاس ایک بھی جواب ایسا نہیں تھا جس پہ وہ مطمئن ہو کر دروازے پہ دستک دے سکتے۔ انہیں خود سے زیادہ بیرا کی فکر تھی۔ اس کی نئی زندگی میں کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حسرت بھری نگاہوں سے حویلی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ ان کی منزل گاؤں سے باہر ایک پرانا قبرستان تھی جو اپنے والد مرحوم کی قبر پر جا کر ان سے معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن مٹی میں معاف کرنے کی سخت کہاں ہوتی ہے، خاص طور پر وہ مٹی جو مٹی میں مل چکی ہو۔ وہ قبر پہ جی بھر کر روئے تھے، بے پناہ آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے معافیاں مانگی تھیں، مگر وہ مٹی کی ڈھیری جو ان کی توں بے حس رہی۔ بھلا قبریں کہاں مرادیں پوری کیا کرتی ہیں؟ وہ تو خود ادھوری مرادوں کا وجود اپنے اندر سمیٹے پچھتاووں کی آگ میں جل رہی ہوتی ہیں۔ ان کے دل کا بوجھ رونے سے بھی ہلکا نہیں ہوا۔ معافی مانگ کر بھی ان کی بے سکونی میں رتی برابر کمی نہیں ہوئی تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ انسان کی تو فطرت ہے، وہ زندہ لوگوں کے سامنے اپنی انا کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے اور پھر انہیں مردہ لوگوں سے مانگتا ہے، کبھی محبتیں، کبھی مرادیں اور کبھی معافیاں۔ سرمئی رنگ کی BMW اب قبرستان سے نکل کر ایک کشادہ سڑک پہ دوڑنے لگی تھی۔ گاڑی کا رخ مغرب کی طرف تھا، وہی مغرب جہاں سورج اس وقت ان کا سارا سکون لیے ڈوب رہا تھا۔ شام کے سائے بڑھتے چلے گئے اور پھر اندھیروں میں بدل گئے، لیکن گاڑی کی رفتار میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ قریشی ہاؤس خاموشیاں لیے ان کے غائب اچانک ہو جانے کا سوگ منا رہا تھا۔ بشرا بیگم کی آنکھیں ان کے انتظار میں خشک ہو چکی تھیں۔ عبیرہ نے کئی بار فون کر کے رحمان خالو کے لوٹنے کی خبر سننا چاہی، مگر بے سود۔ بشرا بیگم کے پاس اس کے سوال کا جواب صرف نہ تھا۔ وال کلاک پہ رات کے 11:30 بج رہے تھے جب قریشی ہاؤس کی بیل بجی تھی۔ بشرا بیگم چونک گئی تھیں۔ وہ دیوانہ وار اپنے کمرے سے نکل کر گیٹ کی طرف دوڑیں۔ اتنی تیز کہ غفور سے پہلے انہوں نے گیٹ کھول دیا تھا۔ رحمان گاڑی سے اترے تو فرتے جذبات پہ قابو نہ رکھ پائی اور ان کے کندھے پہ سر رکھ کر رو پڑیں۔ کاش کوئی کندھا میرے پاس بھی ہوتا۔ رحمان کی پتھریلی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک پڑے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ بشرا بیگم کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے تئیوں نے خاموش کرانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ ایک دوسرے سے بنا کچھ کہے وہ دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ جب انسان کسی قیمتی چیز کے گم ہو جانے کا یقین کر بیٹھے تو پھر اس چیز کے اچانک مل جانے پہ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ بشرا بیگم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ انہوں نے رحمان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کھانا لگواؤں؟ ہاں لگواؤ، مل کر کھاتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ بشرا بیگم نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ کھانے کے دوران بشرا بیگم نے پوچھ لیا۔ رحمان چونکے تھے۔ کون؟ سکینہ۔ کیسی ہے وہ؟ تمہیں کس نے کہا میں سکینہ سے ملنے گیا تھا؟ بن بتائے جب غائب ہوئے تھے میں نے ہر جگہ پتہ کرا لیا تھا، کہیں نہیں تھے آپ۔ پھر وہی ایک جگہ بچتی ہے جہاں آپ جا سکتے تھے، اور یقین کریں میں اس بات سے خفا نہیں ہوں کہ آپ اس سے ملنے کیوں گئے۔ ہر انسان کو اپنی غلطی ماننے اور معافی مانگنے کا حق حاصل ہے، اور یہ حق بھی قسمت والوں کو ملتا ہے۔ انہوں نے حسرت بھری نگاہوں سے وال پہ لگی ولید کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اس سے نہیں ملا۔ رحمان نے نوالا منہ میں ڈالنے کی بجائے واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ مایوسی ان کے چہرے کا احاطہ کر رہی تھی۔ اتنی دور گئے پھر بھی نہیں ملے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہمت نہیں ہوئی اس کا پتہ مانگنے کی۔ سکینہ سے نظریں ملانا تو دور کی بات، میں تو اپنے خون کے رشتوں سے ملنے کی ہمت بھی نہیں کر سکا۔ میرے تو پیر ہی جم گئے تھے۔ ایسا لگا جیسے قدرت بھی منع کر رہی ہو کہ رحمان مت جاؤ آگے، واپس لوٹ جاؤ اسی دنیا میں جو تمہاری ہے۔ ان کے لہجے میں افسردگی تھی، شکست تھی۔ مجھے بھی ساتھ لے جاتے، 2 لوگ جاتے تو شاید ہمت آ جاتی۔ تمہیں؟ رحمان کو جیسے یقین نہ آیا۔ ہاں مجھے، کہیں نہ کہیں قصوروار تو میں بھی ہوں، میں بھی معافی مانگ لیتی اس سے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ رحمان نے دم بخود ان کی طرف دیکھا تھا۔ اچانک یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ بس آ گئی۔ آج دن بھر میں نے اس کا دکھ محسوس کیا۔ ایک عورت جب دوسری عورت کا دکھ سمجھ لے تو وہ موم بن جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ جلنے لگتی ہے۔ وہ کھوئی ہوئی لہجے میں بولی۔ کس دکھ کی بات کر رہی ہو تم؟ رحمان نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہی آپ کے گم ہو جانے کا دکھ؟ مجھ سے تو ایک دن نہیں گزارا گیا رحمان، سکینہ نے تو طلاق سے پہلے کئی برس گزارے تھے۔ بشرا نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ رحمان نے ایک سردا بھری۔ میں صرف گم نہیں ہوا تھا، میں نے تو اس کے جگر کا 6 ماہ کا ٹکڑا بھی اس سے چرا لیا تھا، اور چرائی ہوئی چیزیں کہاں راس آتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ولید کی تصویر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے سکینہ سے چرایا تھا اور قدرت نے مجھ سے چھین لیا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، جس کا اثر ان کی آواز پر بھی ہوا تھا اور وہ بھی کپ کپانے لگی تھی۔ اس دکھ سے بہتر تھا کہ آپ تھوڑی سی ہمت کر کے اس کا پتہ پوچھ لیتے۔ جب تک معافی نہیں مانگیں گے ہم پر سے یہ عذاب نہیں ٹلے گا۔ بشرا بھی چل کر ان کے پاس آ گئی تھیں۔ اب عذاب ٹل بھی جائے تو کیا حاصل، اپنا سب کچھ تو کھو چکے ہم۔
انہوں نے بدستور ولید کی تصویر کو دیکھتے ہوئے مایوس لہجے میں کہا، بیٹا چلا گیا مگر بیٹی اب بھی ہے ہمارے پاس. ابیرہ ہمارے لیے کبھی بھی ولید سے کم نہیں تھی. اسی کا سوچ کر تو واپس آ گیا ہوں. ساری ہمت جواب دے گئی تھی. رحمان نے گہری سانس لے کر بتایا، ابیرہ کا سوچ کر کیا مطلب؟ وہ حیران تھی. مطلب سے کیا لینا دینا بیگم، بس تم دعا کرو کہ وہ اپنے گھر میں ہمیشہ آباد رہے، خوش رہے. انشاءاللہ، اور اللہ کا شکر ہے وہ آباد بھی ہے اور شاویز کے ساتھ خوش بھی. بس آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی اگلی دفعہ گاؤں جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی. میں وہاں دوبارہ نہیں جاؤں گا. ویسے بھی سکینہ سے ملنا اس کے زخموں پہ نمک چھڑک کر انہیں ہرا کرنے کے مترادف ہوگا. وہ بہت سے سوال پوچھے گی اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ ولید کا پوچھے گی تو میں کیسے بتاؤں گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھن گیا ہم سے. وہ اس عمر میں کیسے یہ دکھ جھیلے گی؟ وہ تو اس گمان میں مطمئن ہوگی کہ وہ اپنے ایک امیر باپ کے ساتھ خوشیوں اور سہولتوں بھری زندگی گزار رہا ہوگا. میں اس کا گمان نہیں توڑ سکتا. رحمان نے حتمی لہجے میں کہا، وہ ماں ہے ولید کی، اسے ولید کے بارے میں جاننے کا حق ہے. نہیں، میں اسے اب کسی اور دکھ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش ہوگی. میں کیسے ماضی میں بلا کر اس کے سکون سے چمٹ جاؤں؟ بہتر ہے ہم اس بات کو یہیں ختم کر دیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بشریٰ نے مزید کچھ نہیں کہا تھا. وہ اندر ہی اندر رحمان کی باتوں سے متفق ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا. اچانک انہیں یاد آیا کہ انہوں نے ابیرہ کو فون کر کے رحمان کے لوٹنے کا بتایا ہی نہیں. شکر ہے خالو گھر لوٹ آئے. سارا دن پریشانی میں ہی گزر گیا. ابیرہ نے میز پہ کھانا لگاتے ہوئے شاویز سے کہا، تم ضرورت سے زیادہ پریشان ہو جاتی ہو. کہا تو تھا کہ لوٹ آئیں گے وہ. شاویز نے پلیٹ پکڑتی ہوئی سرسری لہجے میں کہا، پریشانی تو ہوتی ہے شاویز، اور خالہ جتنی پریشان تھی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. وہ کرسی کھینچتی ہوئے بولی، چلو اب تو ساری پریشانی دور ہو گئی، اب ہم کسی اور موضوع پہ بات کر لیں. شاویز نے قدرے ناگواری سے کہا، بالکل بھی نہیں، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ. کل منڈے ہے، جاب پر بھی جانا ہے تمہیں. کسی نئے سرے پہ اگلے ویکنڈ پر بات کر لیں گے. کھانے کا سارا مزہ کرکرا کر دیا تم نے. اب اسے یاد دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کل سوموار ہے. وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولا، ارے مزہ کیسے کرکرا ہو گیا؟ سوموار کوئی پہلی بار تو نہیں آ رہا، ابھی پچھلے ہفتے بھی تو آیا تھا. ابیرہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، بہت ظالم ہو تم. دل کرتا ہے تمہیں بھی کوئی نوکری ڈھونڈ دوں تاکہ تمہیں بھی اندازہ ہو کہ سوموار کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح انداز ہے، بہت سالوں تک میں نے بھی جاب کی ہے. میں تو بس تمہیں تنگ کر رہی تھی، اور تم سچ میں اسکول جانے والے بچوں کی طرح ڈرنے لگ جاتے ہو سوموار سے. جاب سے ڈر نہیں لگتا بیرا، تم سے دور ہونے سے ڈرتا ہوں. وہ فلمی انداز میں بولا، تو مجھے بھی اپنے ساتھ نوکری لے دو، دن بھر ایک ساتھ تو رہیں گے. تمہیں اپنے ساتھ نوکری لے دی تو پھر نوکری کون بے وقوف کرے گا؟ اس نے شوق نظروں سے بیرا کو دیکھتے ہوئے کہا، زیادہ رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ. ابیرہ نے اسے بچوں کی طرح ڈانٹ دیا. وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا. کھانے کے بعد وہ ٹیرس پہ چہل قدمی کرتا رہا. اس دوران بے شمار وسوسوں نے اسے گھیر رکھا تھا. وہ رحمان کے اس طرح بن بتائے دن بھر کے لیے غائب ہو جانے کی کڑیاں ملا رہا تھا. اپنی سوچوں کا اس نے ہر پہلو سے جائزہ لے لیا تھا. ہر پہلو سے ایک نئی کڑی نکلی تھی. اس نے مڑ کر سنجیدہ نظروں سے بیرا کی طرف دیکھا جو کہ برتن دھونے میں مصروف تھی. اس کے چہرے پر بے پناہ سکون اور اطمینان تھا. شاویز نے ہلکا سا مسکرا کر منہ موڑ لیا تھا. اسے رحمان کی بات یاد آنے لگی تھی جو بیرا کو رخصت کرتے ہوئے انہوں نے اس سے کہی تھی، ہم نے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا، اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. ہاں رحمان انکل، پہلے بھی خیال رکھا، آئندہ بھی خوش رکھوں گا اسے. اس نے مڑ کر گہری نظروں سے بیرا کو دیکھتے ہوئے زیر لب کہا تھا. کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا. نیند کا وہ ہمیشہ ہی پکا تھا. جیسی بھی صورتحال ہو اس سے نیند آ ہی جایا کرتی تھی، لیکن آج اسے کروٹیں بدلتے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا. ابیرہ سارے کام ختم کرنے کے بعد نماز پڑھ کے کمرے میں آ گئی تھی. سوئی نہیں ابھی تک؟ ابیرہ نے آتے ہی اسے چھت کو گھورتے ہوئے پایا تھا. سو رہا تھا، تم آئی تو آنکھ کھل گئی. اس نے تیکھی نظریں گھما کر ابیرہ کو دیکھ کر جواب دیا. کسی کے آنے پر آنکھ کھل جانا بھی اچھا شگن ہوتا ہے. ابیرہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا. یس یو آر رائٹ. اس نے دل ہی دل میں سوچا اور کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں. یہ لو سل گیا کنزا کا سوٹ، پہنا کر دیکھو اسے. عائشہ نے عالیہ کی طرف کنزا کا سوٹ پڑھایا. رکھ دے وہاں، دیکھ لوں گی. اس نے کان سے فون ہٹا کر جواب دیا اور دوبارہ رمیز سے بات کرنے لگ گئی. عائشہ کپڑے عالیہ کے پاس رکھ کر واپس صحن میں آ گئی. سورج ڈھلنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا. اس نے سلائی مشین تخت پوشت پر ہی ایک طرف دھکیل کر ڈھانپ دی اور چشمہ اتار کر مشین کے گلے میں رکھ دیا. وہ امی کے اب تک نہ لوٹنے پر دل ہی دل میں کڑ رہی تھی. اس امی کا فردوس خالہ کے ہاں جانا ایک آنکھ نہیں بہاتا تھا. اس بار بھی اسے خدشہ تھا کہ ثریا بیگم کوئی نہ کوئی رشتہ ہتھیا کر ہی آئیں گی فردوس خالہ سے.
کچن میں آ کر اس نے سبزیاں نکال لی تھیں، ابھی چھری لے کر وہ بیٹھی ہی تھی کہ سیڑھیوں والا دروازہ بجنے لگا۔ وال کلاک پہ نگاہ دوڑائی تو شام کے 6 بجے تھے۔ یہ آج اتنی جلدی کیوں آ گیا دکان سے؟ بڑبڑاتی ہوئی وہ دروازے تک آئی تھی۔ جی؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے سخت لہجے میں ولی سے پوچھا۔ خالہ ہیں گھر پہ؟ ولی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آپ کی خالہ اپنی مخصوص مشن پہ گئی ہیں، کچھ ارشاد کرنا ہو تو میں سن رہی ہوں۔ وہ ولی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پھلوں کا تھیلا دیکھ رہی تھی۔ کون سا مخصوص مشن؟ ولی نے تجسس سے پوچھا۔ ان کے مشن کو چھوڑیں ولی صاحب، اب اپنے آنے کا مشن بتائیں۔ وہ تندو تیز لہجے میں بولی۔ مشن تو کوئی نہیں، میں تو بس یہ پھل دینے آیا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے تھیلا اس کی طرف بڑھایا۔ آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تھیلا پکڑتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ تکلف جیسی کوئی بات نہیں ہے، خالہ مجھے اپنے گھر کا فرض سمجھتی ہیں، اس لیے مجھے بھی یہ اپنا ہی گھر لگتا ہے۔ خالہ کی تو کیا ہی بات ہے، ان کا تو بس چلے تو راہ چلتے راہگیروں کو بلا کر گھر میں حصہ دے دیں۔ اس نے تلخ نظروں سے ولی کو گھورتے ہوئے کہا، جو کہ اس کی بات پہ پس کر رہ گیا تھا۔ آپ سمجھدار ہیں ولی صاحب، امید ہے امی کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ نہ تو آپ اس گھر کے کوئی فرد ہیں اور نہ ہی یہ گھر آپ کا ہے، جب تک کرایہ دیں گے یہیں رہیں گے، نہیں دیں گے تو کوئی اور آ جائے گا۔ وہ اسے خبردار کر رہی تھی۔ مجھے ایسی کچھ خوش فہمی نہیں ہے، میں تو اپنا کٹھن وقت گزار رہا ہوں، کٹے گا تو چلا جاؤں گا۔ ولی کے لہجے میں افسردگی تھی۔ یہ کیسا کٹھن وقت ہے؟ عائشہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ اچھی بھلی گھر کے قریب نوکری ملی ہے، ہر کوئی تعریفیں کرتا ہے، چہرے پہ ہر وقت اطمینان رہتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اور رہی صحیح کا سر امی نے پوری کر دی بھانجا بنا کر۔ سوچتے ہوئے اس نے نظریں اٹھا کر ولی کو رشک آمیز نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنی زبان پہ مزید قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ یہ کیسا کٹھن وقت ہے ولی صاحب؟ اور اگر کٹھن وقت ایسا ہوتا تو میری بھی دلی خواہش ہے ایسا وقت حاصل کرنے کی، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ ولی نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپاہٹ کا شکار ہونے لگے تھے، مگر وہ کچھ نہ بولا اور خاموش رہا۔ پھلوں کے لیے شکریہ، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے بے دلی سے ولی کا شکریہ ادا کیا۔ سنیے، ولید نے اپنے ہاتھ سے دروازے کو بند ہونے سے روکا تو عائشہ نے دروازہ پورا کھول دیا۔ جی، مشن شروع کیجیے، اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پھلوں کے تھیلے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بخار کی گولی مل سکتی ہے؟ عائشہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور دروازہ کھلا چھوڑ کر کچن کی طرف چل دی۔ برآمدے میں اس نے عالیہ کو کھڑے پایا تھا۔ یہ لو، گولی دیا اسے، اس نے کچن سے نکل کر عالیہ سے کہا تھا۔ کس چیز کی گولی ہے؟ عالیہ نے گولی والا پتہ پکڑتی ہوئے پوچھا اور پھر پتے پہ لکھا نام پڑھ کر خود ہی سمجھ گئی۔ میں تو اسے دور سے دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی اس کے جلدی گھر آنے کی وجہ، اور آپ ہیں کہ قریب سے بھی محسوس نہیں ہوا آپ کو، الٹا 2-4 سنا کر آ گئی ہوں گی، عالیہ نے واپس آ کر کہا تھا۔ اب اتنا بھی شوق نہیں مجھے سنانے کا کہ بلا وجہ سناتی پھروں، مجھے تو غصہ بس اس بات پہ آ رہا تھا کہ وہ کس کٹھن وقت میں سے گزر رہا ہے۔ عائشہ نے پیاز کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تو ہو سکتا ہے وہ واقعی کسی مشکل سے گزر رہا ہو، اس میں کوئی انوکھی بات کیا ہے؟ عالیہ نے چولہے پر ہانڈی رکھ کر اس میں تیل ڈال دیا تھا۔ تمہیں اس کی شکل دیکھ کر لگتا ہے وہ کسی مشکل میں ہے، مطمئن اور پرسکون رہتا ہے ہر وقت۔ باجی، آپ کو اس کے مشکل وقت والی بات پر غصہ ہے یا پھر اس کے پرسکون رہنے پر؟ عالیہ نے اس کے آگے سے کٹے ہوئے پیاز اٹھا کر ہانڈی میں ڈیل دیے۔ ایک کڑکڑاہٹ کی آواز آئی تھی۔ ایسی آواز عائشہ نے عالیہ کی بات پر اپنے اندر محسوس کی تھی۔ دور کے ڈول بہت سہانے ہوتے ہیں باجی، پاس آ کر دیکھو تو کان پھٹنے لگتے ہیں، کبھی اس کے پاس جا کر دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ دل پھٹ جائے آپ کا۔ عالیہ نے انتہائی سنجیدگی سے ولی کی طرفداری کی۔ اتنی بار تو گئی ہوں اس کے پاس، مجھے تو کبھی کچھ سنائی نہیں دیا۔ عائشہ نے کندھے اچکائے۔ کانوں سے بے حسی کی روئی نکال کر جایا کریں، آنکھوں سے ماضی کی تلخیوں کا پردہ ہٹا کر جایا کریں، قسم کھاتی ہوں وہ آپ کو اپنا ہمزاد لگے گا۔ تم سبزی بناؤ، ڈائیلاگ نہ سناؤ، عائشہ بظاہر اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ اس نے کٹے ہوئے ٹماٹر عالیہ کو پکڑا دیے تھے۔ حارث اور کنزا کے لیے کیا بنانے؟ عائشہ نے شملہ مرچ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں کھچڑی بنا لوں، ولی کو بھی بخار ہے تو وہ بھی کھا لے گا، عالیہ نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کے 8 بج گئے تھے۔ سریہ بیگم بھی کچھ دیر پہلے واپس آئی تھیں۔ عائشہ کے لیے خوشائند بات یہ تھی کہ وہ اس بار اپنے ساتھ کوئی رشتہ نہیں لائی تھیں۔ ولی کے لیے کھچڑی نکال کر اس نے عالیہ کی طرف دیکھا، جو کہ حارث اور کنزا کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کھانا اٹھائے، سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چلی آئی۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے پر ولی نے دروازہ کھول دیا تھا۔ آپ نے تکلف کیوں کیا؟ نیچے والا دروازہ بجا دیتی، میں نیچے آ جاتا۔ بخار میں سیڑھیاں نہ ہی اتری جائیں تو بہتر ہے، اس نے ولی کی طرف کھانا بڑھاتے ہوئے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ ایک بات کہوں اگر آپ برا نہ مانیں تو؟ ولی نے کھانا پکڑتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً برا ماننے والی بات ہی کرو گے، خیر کہو،
اس نے قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ ولی نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ دراصل آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ کھانا خالہ کے ہاتھ بھجوا دیا کریں۔ اس نے نظریں جھکا کر درخواست کی۔ عائشہ نے اس پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈالی تھی۔ اسے دل ہی دل میں تکلیف پہنچی تھی۔ تمہاری درخواست سر آنکھوں پر؟ اس نے بظاہر کوئی تاثر نہیں دکھایا، لیکن اس کی آنکھیں شکست خوردہ تھیں۔ وہ جانے کے لیے مڑی اور 2 قدم اتر کر وہ وہیں رک گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ واپس ولی تک آئی تھی۔ ایک درخواست میری بھی ہے، اور وہ برا لگنے والی نہیں ہے۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ولی اس کی بات پر چونکا نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی درخواست برابری ہی پر ختم ہونی تھی۔ آئندہ جب بخار ہو تو گولی کھانے کی بجائے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی ہوئے واپس مڑی۔ ولی ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے عائشہ کی بات معمولی لگی تھی۔ وہ تو کسی بڑی درخواست کا منتظر تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک ایک قدم پہ عائشہ ماضی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، ولی نے سوچا اور دروازہ بند کر کے دروازے سے ٹیک لگا لی۔ معاف کرنا مجھے، تمہارا یہاں نہ آنا ہی مناسب ہے۔ ہماری نظریں آپس میں نہ ہی ملیں تو بہتر ہے۔ تم آتی رہو گی تو دل میں بویا ہوا بیج جڑیں پکڑنے لگے گا۔ خدا نہ خواستہ یہ کہیں پودا بن گیا تو ولید ہار جائے گا، اس کا مان ٹوٹ جائے گا۔ میں اس کے ساتھ یہ خود غرضی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ جو اس کا ہے وہ اسی کا ہے، وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اب ذرا فاصلے پر ہی رہنا ہوگا، یہی میرے لیے بہتر ہے۔ اور پھر فاصلہ کم ہونے کی کوئی امید بھی تو نظر نہیں آتی۔ اس کا تلخ لہجہ ولید سے اس کی محبت کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ اتنے عرصے سے میں یہاں ہوں، اس کا لہجہ میرے لیے ذرا بھی نہیں بدلا اور شاید کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ سراب ہے یا پھر میری دسترس سے کہیں دور۔ وہ دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے دماغ میں سوچوں کی مکڑی نے جالا بن دیا تھا۔ ایک کڑی کو دوسری سے ملا کر اس نے سارے احساسات کی کھچڑی بنا لی تھی۔ 2 دن میں ولی کا بخار اتر گیا تھا۔ 2 دن کی چھٹی کے بعد وہ دکان پہ آیا تھا۔ حاجی قیوم نے مطمئن ہو کر زبیر کو واپس پڑے اسٹور پر بلوا لیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، گاہک اکا دکا ہی تھے۔ انہیں نپٹا کر وہ گہری سوچوں میں اتر گیا تھا۔ ابھی وہ اترا ہی تھا کہ بلال اس کی خیریت پوچھنے چلا آیا تھا۔ السلام علیکم بھائی جان، اس نے آتی سلام کیا تھا۔ خیریت تو تھی، آپ 2 دن سے نظر نہیں آئے دکان پر۔ ہاں یار، خیریت یہ تھی، بس ہلکا سا بخار ہو گیا تھا تو قیوم چچا نے 2 دن کی چھٹی دے دی۔ ولی نے سلام کا جواب دینے کے بعد اپنی غیر حاضری کی وجہ بتائی۔ اب کیسے ہیں آپ؟ بلال نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ کل جمعہ ہے تو کریم چچا سے بھی ملائیں، پوچھ رہے تھے وہ آپ کا۔ میں نے کہا کہ ملیں گے تو پیغام دے دوں گا۔ ہاں میں بھی سوچ رہا تھا کہ کل لگاؤں چکر ان کی طرف، کافی دن گزر گئے، ملاقات نہیں ہو پائی۔ ٹھیک ہے ولی بھائی، میں بھی فاروق کی طرف جا رہا ہوں، آپ سے شام میں ملاقات ہوگی۔ بلال نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اتنی صبح فاروق کی طرف؟ سب خیریت تو ہے؟ جی بھائی، اس نے منڈی جانا تھا، اللہ کے فضل سے اس کا کام بڑھ گیا تو اس نے مجھے ساتھ آنے کو کہا تھا، بلال نے وضاحت کی۔ چلو تم جاؤ اور اسے میرا سلام دینا، کل ممکن ہوا تو اس سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ بلال اسے خداحافظ کہہ کر چلا گیا تو وہ تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے پھر سے کھو گیا تھا۔ پھر سورج کی گرمی کے ساتھ ساتھ دکان پہ گاہکوں کی آمد بھی بڑھ گئی تھی۔ دن کے 11 بجے عالیہ بھی دکان پر آئی تھی، اس کے ساتھ حارث اور کنزا بھی تھے۔ آپ یہاں؟ ولی اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتی، میں دے جاتا یا پہنچا دیتا۔ فون میں سم نہیں ڈالیں گے تو کیسے بتاؤں گی؟ وہ دکان کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ مجھے کچھ مسالے چاہیے تھے، قورمہ، پلاؤ، شامی کباب کا مسالہ اور ساتھ چھوٹی الائچی بھی۔ کوئی مہمان آ رہا ہے گھر پہ؟ ولی نے اس کی مطلوبہ مسالہ جات شاپر میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جی باجی کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، عالیہ نے سرسری انداز میں جواب دیتی ہوئے اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑ لیا۔ مثالوں بھری ایک تلخی ولی نے اپنے دل پہ محسوس کی تھی۔ بظاہر تو عالیہ نے اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑا تھا، مگر در حقیقت وہ اس کی ہتھیلی میں دردناک کانٹے گاڑ چکی تھی۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ کے رہ گیا تھا۔ اس کے دل کی زمین پہ دراڑیں پڑیں تو بیچ نے پہلی جڑ پکڑ لی تھی۔ کتنے ہوئے؟ عالیہ نے پرس میں سے پیسے نکالتے ہوئے پوچھا تو وہ چونک گیا۔ ان کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہوگی بھی تو کرائے میں سے کاٹ لوں گا، ولی نے اسے ہاتھ سے منع کرتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے 2 چاکلیٹس نکال کر ایک کنزا اور ایک حارث کو تھما دی۔ عالیہ نے اسے منع کرنے والے انداز میں دیکھا تھا۔ اس کی کرائے میں سے کٹوتی نہیں ہوگی، وہ مجبوراً مسکرایا۔ باجی کو پتہ چلے گا کہ آپ نے پیسے نہیں لیے تو آسمان سر پہ اٹھا لیں گی۔ عالیہ نے پیسے واپس پرس میں رکھتے ہوئے کہا۔ آسمان تو ہمیشہ ان کے سر پہ ہی رہتا ہے، لگتا ہے وہ اٹھا کر زمین پر رکھیں گی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ عالیہ اس کا شکریہ ادا کر کے چلی گئی، جبکہ وہ بیٹھا جڑ نکالے ہوئے بیج کو سوچوں کا پانی دینے لگا۔ اتنا مت سوچو ولی، ورنہ پانی کی زیادتی سے بیج سڑ جائے گا، اس نے خود سے کہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ محبت کا بیج ایک بار بو دیا جائے تو وہ جڑیں پکڑنے سے باز نہیں آتا۔
وہ تیز رفتاری سے ایک بڑا پودا بن جاتا ہے۔ وہ اگر سڑتا بھی ہے تو پودے کی حالت میں، بیج کی حالت میں نہیں۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور عالیہ کا بل ادا کرنے کی غرض سے جیب میں سے پیسے نکال کر دکان کے گلے میں ڈال دیے۔ وہ دن بھر اسی سوچ میں الجھا رہا کہ وہ اپنے دل کے سکون کے لیے ولید کی امانت میں خیانت کرے یا پھر بیج کو ہی اکھاڑ دے۔ وہ کشمکش کا شکار کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھا۔ ولید اس دنیا سے ایک عرصہ ہوا جا چکا ہے۔ جو اس کا تھا وہ ساتھ لے گیا تھا۔ پیچھے رہ جانے والی کسی چیز پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا لے کر گیا وہ؟ خالی ہاتھ ہی تو گیا ہے۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک محبت کے، محبت بھی وہ جو اب تک زندہ ہے۔ عائشہ اس کی قبر پہ موم بتی جلاتی ہے، پھولوں کی پتیوں کو اپنے ہاتھ سے قبروں پہ ڈالتی ہے۔ ایک وہی احساس ہی تو ہے ولید کے پاس۔ ساری جد و جہد کے بعد اسے ایک وہی تو ملا ہے، اور تم اس سے وہ احساس بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ کیسے دوست ہو تم؟ وہ بے بس ہوا۔ تو تم اس کا حاصل کل چرانے کا سوچ رہے ہو؟ نہیں ولی، تم کچھ نہیں چھین رہے۔ محبت کو بھلا کیسے کوئی چھین سکتا ہے؟ آج اس کے رشتے والے آ رہے ہیں، وہ شادی کر کے کسی اور کی ہو جائے گی۔ ایک نہ ایک دن تو وہ خود بھی اس سے سب چھین لے گی۔ وہ محبت کے محل کو تالا لگا کے چابی مستقبل کے دریا میں پھینک دے گی۔ تب کیا ہوگا؟ کیا تب ولید خالی ہاتھ نہیں رہ جائے گا؟ یقین کر لو ولی، جو مر جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ زندگی نہیں رکتی، پیچھے رہ جانے والوں کی زندگی آگے کو قدم اٹھا ہی لیتی ہے۔ دن بھر کی سوچوں نے اسے ذہنی طور پہ بہت تھکا دیا تھا۔ وہ تھکے ہوئے قدم لیے گھر میں داخل ہوا تھا۔ عائشہ ختم کر دو سلائی، آ کر کھانا کھا لو۔ امی نے عائشہ کو کچن سے آواز دی تھی۔ عالیہ بھی کچن میں ان کے ہمراہ تھی۔ آتی ہوں امی، ایک بٹن رہ گیا ہے، لگا لوں، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے بطول صبح چلی آئے گی سوٹ لینے، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ اب باجی کو سمجھانے کی بجائے خاموشی سے سر تسلیم خم کر لیتی ہیں۔ عالیہ نے امی سے سرگوشی کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے نہیں سمجھاتی اسے؟ تم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے وہ کس طرح میں نہ مانوں کی رٹ لگا لیتی ہے۔ اور پھر تم بتاؤ، اگر سلائی بھی نہ کرے تو دن بھر اور ہے کیا کرنے کو؟ فارغ وقت تو انسان کو اپائز ہی کر دیتا ہے۔ سوچ سوچ کر بوڑھی ہو جائے گی اگر فارغ رہنے لگ گئی تو۔ وہ بات تو ٹھیک ہے امی، پھر بھی ایک نہ ایک دن شادی تو کرنی ہوگی انہیں۔ اس طرح کا حلیہ رکھیں گی تو کیسے ہوگی شادی؟ کیسے ان کے دل میں کوئی خواہش جگے گی؟ میں تو خود تنگ آ گئی ہوں سمجھا کر۔ اب وہ نہیں مانتی تو میں کیا کروں؟ تم آئی تھی تو مجھے بڑی امید تھی کہ کچھ نہ کچھ اس کے دل میں ڈال کر جاؤ گی۔ سریا بیگم نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔ میں تو ایک ہی کام کر سکتی تھی، اور وہ تھا کہ انہیں ازدواجی زندگی کی اہمیت سمجھا دوں۔ انہیں سمجھا دوں کہ عورت کو مقام اپنے شوہر کے گھر میں ہی ملتا ہے، وہی اس کی عزت کا رکھوالا ہوتا ہے اور وہی ہر دکھ سکھ میں شانہ بشانہ چلنے والا۔ مگر انہیں اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب ایک آخری امید مجھے ولی کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے تو وہ صورت بھی مشکل نظر آتی ہے۔ اس سے ولی ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور پھر ولی کے دل میں بھی یہ خیال کبھی نہیں آیا ہوگا میں لڑکی کی ماں ہوں۔ اب خود تو کوئی بات کر کے شرمندہ نہیں ہو سکتی نا۔ آپ امید تو رکھیں امی، انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، اکثر ایک آنکھ نہ بھانے والی دوسری آنکھ میں سما جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہوئی بولی، ویسے آج میں اس کی دونوں آنکھیں کھول آئی ہوں دوپہر کو۔ کس کی آنکھیں؟ امی نے حیران ہو کر پوچھا۔ ولی کی۔ آپ کو یاد نہیں باجی نے جب وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ اگر ولی نے کوئی پیش قدمی دکھائی یا کسی نیک خواہش کا اظہار کیا تو وہ انکار نہیں کرے گی؟ ہاں وعدہ تو یاد ہے مجھے، لیکن ولی کیوں اظہار کرے گا ایسی کسی خواہش کا؟ ہر وقت تو اسے باتیں سناتی رہتی ہے۔ ویسے بھی وہ مجھے کسی خواہش میں پہل کرنے والا نہیں لگتا۔ لگتا تو مجھے بھی ایسے ہی ہے، لیکن جو آخری جال تھا میرے پاس وہ پھینک آئی ہوں۔ دعا کریں کہ وہ نیک پنچھی تانا دیکھ کر اڑا چلائے۔ عالیہ نے امید سے کہا۔ یہ غلط کیا تم نے بیٹا، رشتے اور شکار میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کو خود سے کوئی راہ دکھانا ہرگز درست اور جائز طریقہ نہیں۔ امی آپ درست اور جائز میں لگی رہیں، باجی کی بہتری نہ سوچیں۔ انہوں نے خود وعدہ کیا تھا اور میں چاہتی ہوں کہ وعدہ پورا کرنے کی نوبت ان پر آن پہنچ جائے۔ ان کے پاس دوبارہ کوئی بہانہ نہ بچے گھر بیٹھے رہنے کا۔ اور پھر ولی بھی تو اسی کی طرح ہے، نہ جانے کس کس غم میں مبتلا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ بانٹ سکتے ہیں، اس کے لیے چاہے طریقہ غلط ہی کیوں نہ ہو، مقصد اچھا ہی ہے۔ ویسے بھی امی میں کچھ دنوں میں واپس دبئی چلی جاؤں گی، یہی آخری راستہ تھا میرے پاس باجی کو ولید کی گرفت سے آزاد کرانے کا۔ عالیہ نے تفصیل سے سمجھایا تو سریا بیگم بھی سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ چلیں ڈال دے کھانا مجھے، میں دے آتی ہوں ولی کو۔ باجی نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ وہ جائے گی بھی نہیں، 2 دن تو ہو گئے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیتی ہے، سریا بیگم نے جواب دیا اور کھانا نکال کر عالیہ کو تھما دیا۔ وہ کنزہ کو ساتھ لیے ولی کو کھانا دینے سیدھا اوپر چلی آئی تھی۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں نیچے چلا آتا۔ 4 قدم زیادہ اٹھانے پہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی مجھے، لیکن آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ اس نے ولی کو کھانا پکڑانے کی بجائے میز پہ رکھ دیا۔ پریشان؟ نہیں، میں تو ٹھیک ہوں۔ وہ سوچوں سے متاثر اپنے چہرے کو نارمل کرتے ہوئے بولا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو،
ورنہ آپ کی شکل بتا رہی ہے کہ آپ نہ صرف پریشان ہیں بلکہ تھکے ہوئے بھی ہیں۔ جی ظاہر ہے 2 دن بعد کام پر گیا تھا، تھوڑی بہت تھکاوٹ تو ہوگی۔ اس نے نظریں چرائیں۔ چلیے اگر یہ وجہ ہے تو مان لیتی ہوں، ورنہ میں کچھ اور سمجھی تھی۔ عالیہ نے اسے سر سے پاؤں تک میں نے خیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا سمجھی تھی آپ؟ ولی نے چونک کر پوچھا۔ وہی جس بات کو سوچ کر آپ یوں چونک اٹھے ہیں، عالیہ نے اگلا وار کیا تھا۔ چلیں اب تو وہ بات بھی ختم ہونے والی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا، آپ کس بات کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے بے قابو ہوتے ہوئے اپنے دل پہ قابو پایا۔ ولی بھائی بہتر ہے آپ جلدی اس بات کو سمجھ جائیں، ورنہ وہ بات تمام عمر آپ کے سارے پچھتاووں کی سپہ سلائی کرتی رہے گی۔ ولی کے دل کو زور کا دھکا لگا، اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑنے لگا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے عالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ مزید کہنے یا پوچھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ رشتے والے پسند کر گئے ہیں باجی کو، اور انہوں نے بھی سوچنے کے لیے امی سے کچھ روز کے لیے وقت مانگا ہے۔ عالیہ نے اس کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھا تھا۔ آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں یہ بات؟ میرا کیا لینا دینا آپ لوگوں کے نجی معاملات سے؟ اس نے بکھلاہٹ میں نظریں جھکا کر کہا۔ یہ سارے نجی معاملات آپ کے ذاتی معاملات بن سکتے تھے اگر آپ ذرا سی ہمت کر لیتے، لیکن آپ تو واقعی بہت کمزور نکلے ولی بھائی۔ دیکھیے میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا، آپ آسان لفظوں میں کہیں جو بھی بات ہے۔ آپ نے بھی خود کو یوں ہی الجھا رکھا ہے کہ آپ نے آسان لفظوں سے کبھی اپنے دل کو سمجھایا ہے؟ مجھے اس وقت ایک ناول کا جملہ یاد آ رہا ہے جو بہت سالوں پہلے میں نے پڑھا تھا۔ اس میں لکھا تھا، اکثر جو 2 لوگوں کو اپنے درمیان بڑا احساس نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ تیسرا بندہ آسانی سے دیکھ سکتا ہے، اور مجھے وہ احساس صاف نظر آ رہا ہے۔ آگے آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو دل کی مانیں یا پھر اپنی محدود ہمت کی۔ میں اور امی تو بس یہ چاہتے تھے کہ قافلے سے بچھڑی ہوں کو منزل مل جائے۔ اس نے کنزا کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہوئی کہا۔ میں کسی قافلے سے نہیں بچھڑا، میرا کوئی قافلہ تھا ہی نہیں، مجھے اکیلا چلنے کی عادت ہے۔ وہ ہمت سے بول رہا تھا۔ عالیہ نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کا چہرہ آپ کی بات کی تردید کرتا ہے ولی بھائی، یقیناً آپ کا کوئی قافلہ تھا، ورنہ یہ زخموں کے نشان، یہ چہرے کی سدا بہار زردی، اور یہ آنکھوں میں ٹوٹی ہوئی خوابوں کی کرسیاں کسی دوسرے کو دکھائی نہ دیتی۔ وہ بدستور اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے مجھے آپ کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں، میں آپ لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں، کرایہ دے کر یہاں رہتا ہوں، مجھے کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ان سارے زخموں کے ساتھ خوش ہوں، مجھے کوئی نیا تجربہ نہیں کرنا اپنی زندگی کے ساتھ۔ اس نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ زخموں کے ساتھ اگر اتنا ہی خوش ہیں تو کسی اور کے زخم بھی لے لیجئے، خود کو ہمدردی نہیں چاہیے تو کسی اور کے ہمدرد بن جائیں، ورنہ ان عبادتوں اور ندامتوں کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عالیہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ اسے ہکا بکا دیکھ رہا تھا لیکن وہ خاموش نہیں تھا۔ اس دنیا میں بے شمار ہیں جو زخموں سے چور ہیں، ہمدردی کے مستحق ہیں، نہ سب کے زخم بھرے جا سکتے ہیں، نہ ہی سب کا ہمدرد بنا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے زبردستی مجبور نہیں کر سکتی کہ میں کسی سے ہمدردی کروں اور اس کے زخم بھروں۔ جواب دے کر اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ آپ اپنے دل کو کیوں مجبور کریں کہ وہ ہمدرد نہ بنے؟ اتنی ہمت ہے تو اسے آزاد چھوڑ کر دیکھیں، میں بھی دیکھوں گی وہ کتنی دیر تک آپ کو پتھر بنائے گا۔ اور ہاں، ایک بات آپ نے خوب کہی کہ اس دنیا میں بے شمار لوگ ہمدردی کے مستحق ہیں، اور یہ بھی سچ کہا کہ انسان سب کے زخم نہیں بھر سکتا۔ لیکن ایک بات ہے ولی بھائی، ساری دنیا کے زخم بھرے نہ بھرے، انسان جس سے محبت کرتا ہو اس کے دکھ ضرور بانٹنے چاہیے، اس کے راستے سے پتھر ضرور ہٹانا چاہیے، ورنہ خاموش محبت ایک خاموش احساس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی، وہ بس ایک ویرانہ ہوتی ہے جہاں محرومیوں کے الوؤں کے علاوہ اور کوئی بسیرا نہیں ہوتا۔ اس نے یہ ساری باتیں کر کے ولی کی ہمت اور ثابت قدمی کے الو اڑا دیے تھے۔ وہ حیرت کا بت بنے اس کی باتیں سنتا رہا۔ محبت کے حوالے سے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تو کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ان کو، اس نے پیچھے مڑے بغیر جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی پھیل چکی تھی جس میں ہلکی سی نمی نے انہیں خون آلود کر دیا تھا۔ آپ سے کس نے کہا محبت آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے ہوتی ہے؟ محبت تو ہوتی تب ہے جب کسی کو دیکھ کر نظر جھکنے لگے۔ آپ زبردستی مجھ پر محبت کا الزام تھوپ رہی ہیں، بالآخر اس نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے مڑ کر عالیہ کی طرف دیکھا۔ آپ نے کبھی ان کا رویہ دیکھا ہے میرے ساتھ؟ آپ کو لگتا ہے کہ تلخی بھرے ایسے صحرا میں کوئی گلاب کھل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، صرف کیکٹس سوکھ سکتا ہے اور کیکٹس پہ محض کانٹے ہوتے ہیں۔ کسی ناول میں پڑھا تھا کہ جب 2 لوگوں کے درمیان نوک جھونک معمول بن جائے تو یہ مت دیکھو کہ ان کے درمیان نفرت کتنی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کہیں ان کے درمیان محبت تو نہیں آ گئی۔ عالیہ نے ولید قریشی کی ناول کا حوالہ دے کر امید بھرے لہجے میں کہا۔ میں اب چلتی ہوں، امی اور باجی انتظار کر رہی ہوں گی، اس نے ولی کو مسلسل بت بنا دیکھ کر کہا اور کنزا کا ہاتھ پکڑ کر نیچے چلی آئی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ امی نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ جی امی، دیر لگانی پڑی، باجی نہیں آئی ابھی تک؟
ایک بٹن کا کیا کر 3 لگاتی ہے؟ تم بیٹھو کھانا کھاؤ، آ جائے گی جب دل کرے گا اس کا۔ ولی نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، کھڑکی کھول کر وہ صحن میں جھانکنے لگا اور عالیہ کی باتیں اس کے دماغ میں جھانکنے لگی تھی۔ کسی ناول میں پڑھا تھا کہ جب 2 لوگوں کے درمیان نوک جھونک معمول بن جائے تو یہ مت دیکھو کہ ان کے درمیان نفرت کتنی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ ان کے درمیان میں کہیں محبت تو نہیں آ گئی۔ اس نے ٹھنڈی ہوا میں ایک گہری سانس لی اور کھڑکی بند کر دی۔ وہ میز سے کھانا اٹھا کے بیڈ بھی لے آیا۔ کھانے کے دوران بھی اس کا دل و دماغ عالیہ کی باتوں میں الجھا رہا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ لیٹ گیا تھا، مگر اس کا دماغ ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا۔ زخموں کے ساتھ اگر اتنا ہی خوش ہیں تو کسی اور کے بھی زخم لے لیجئے۔ خود کو ہمدردی نہیں چاہیے تو کسی اور کے ہمدرد بن جائیں، ورنہ ان عبادتوں اور ندامتوں کو خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے روز اسے جمعہ کی چھٹی تھی۔ رات بھر کی الجھن سے وہ ابھی تک نہیں نکلا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ناشتہ کر کے قریشی ہاؤس چلایا۔ زینت نے دروازے پہ اسے دیکھا اور دوڑتی ہوئی لان میں بشریٰ بیگم کے پاس آئی۔ بیگم صاحبہ، باہر وہی لڑکا آیا ہے۔ اس نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے بشریٰ بیگم کو بتایا۔ کون لڑکا؟ بشریٰ بیگم ایک لمحے کے لیے سوچتے ہوئے پوچھا۔ وہی بہروپیہ بیگم صاحبہ جو خود کو غفور کا بھتیجا کہہ کر باغیچہ صاف کر کے گیا تھا۔ زینت نے رازدارانہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، وہ لاؤ اسے اندر۔ بشریٰ بیگم نے ایک لمبی سانس لے کر رسالہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ وہ لان میں بیٹھی حسب معمول مطالعے میں مگن تھیں۔ بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، اندر آ جاؤ۔ زینت نے دروازے پہ آ کر ناگواری سے کہا۔ وہ بغور گھر کا جائزہ لیتے ہوئے اندر آ گیا تھا۔ تو تم وہی ہو جس نے خود کو غفور کا بھتیجا کہا تھا؟ بشریٰ بیگم نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ جی، میں نے ایسا دعویٰ کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ کھوئی ہوئی نظروں سے بشریٰ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ بیگم صاحبہ، زینت چلائی۔ دیکھیے، میں نے واقعی یہ نہیں کہا تھا کہ میں غفور کا بھتیجا ہوں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا غفور نے مجھے بھیجا ہے، تو میں نے صرف ہاں کہا تھا۔ ولی نے زینت کی طرف دیکھتی ہوئے نرم لہجے میں وضاحت دی۔ جھوٹ تو پھر بھی بنتا ہی ہے، بشریٰ بیگم نے اس کے قریب آ کر کہا اور زینت کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ مجبوری میں جھوٹ بولنا پڑا، اس نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ کیسی مجبوری؟ کام کی تلاش میں تھا، اشد ضرورت تھی، تب مجھے جو بہتر لگا میں نے وہ کیا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ کیسی اشد ضرورت تھی کہ اپنے کام کا معاوضہ تک نہیں لے کر گئے؟ بشریٰ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہچکچا کر رہ گیا تھا۔ لاجوابی کو اپنے چہرے پہ زیادہ دیر اس نے رہنے نہیں دیا۔ معاوضہ تو دیا تھا آپ نے، اور جتنا کچھ آپ نے دیا تھا وہ معاوضے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وہ کپڑے، وہ جوتے، پرفیوم اور وہ ہاں، وہ سب واقعی بہت قیمتی تھا۔ بشریٰ بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے گہری سانس لی۔ اس لیے تو دوبارہ آیا ہوں، اور جب تک اس معاوضے کی قیمت پوری نہیں ہو جاتی میں آتا رہوں گا۔ مجھے روکیے گا مت، ورنہ اس معاوضے کو اپنے حلیے کے لیے ملنے والی ہمدردی سمجھ کر جلتا رہوں گا۔ نہیں روکوں گی، میں تو خود تمہاری تلاش میں تھی، تمہارا کام پسند آیا تھا مجھے۔ غفور کے ہاتھوں میں اب وہ دم نہیں رہا۔ بہت شکریہ، لیکن میں صرف جمعے والے دن ہی آ سکتا ہوں، ولی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جیسے تمہیں بہتر لگے، ویسے بھی یہ روز کا کام تو ہے نہیں، ہفتے میں ایک دن ہو جائے تو بھی کافی ہے۔ گھر میں آپ کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا، میرا مطلب ہے پچھلی بار جب آیا تھا تو آپ کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے گھر میں؟ ولی نے گراج کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں صرف ایک ہی گاڑی کھڑی تھی۔ پہلے جب تم آئے تھے تب میری بیٹی عبیرہ کی شادی تھی، بشریٰ نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو شادی کے بعد انگلینڈ چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ، اور باقی بچے میرے شوہر جو اس وقت اپنے دفتر میں جمعے سے پہلے آ جائیں گے۔ بس پورے گھر میں ہم 2 بوڑھے لوگ اور 2 نوکر۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر تو وقت بڑی مشکل سے کٹتا ہوگا آپ کا، ولی کے لہجے میں دکھ تھا۔ ہاں، بس کٹ ہی جاتا ہے، جب انسان کے پاس پچھتانے کو بہت کچھ ہو تو دن سوچ سوچ کر گزر ہی جاتا ہے۔ ان کی آواز میں افسردگی اتر آئی تھی، اور ان کی بات ولی کے دل میں اتری تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بشریٰ کے چہرے میں اپنا عکس دکھائی دیا تھا، وہ بھی اپنا وقت یوں ہی گزارتا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے، پچھتاووں کا کلاک ماضی کی دیوار پہ لگا ہو تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وقت اچھا ہو برا ہو، انسان کو کوئی سروکار نہیں رہتا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اب اگر اجازت ہو تو میں اپنا کام شروع کر سکتا ہوں، جمعے کی نماز سے پہلے مجھے واپس بھی جانا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، میں زینت سے کہتی ہوں وہ ضرورت کی ہر چیز تمہیں دے جائے گی، بشریٰ بیگم نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا اور اندر چلی گئیں۔ اندر جاتی ہوئے غیر دانستہ طور پہ ان کی نظر وال پہ لگی ولید کی تصویر پہ ٹھہر گئی۔ میری ماضی کی دیوار پر تو بس یہی ایک تصویر لگی ہے، کاش کوئی کلاک لگا ہوتا تو شاید میرا وقت بھی گزر جاتا۔ اس لڑکے نے تو پچھتاووں کی بات کی تھی، مگر میرا معاملہ تو گناہوں تک کا ہے۔ ولی نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ ایسن طریقے سے اس نے سارے پودوں کی بے ڈھنگی شاخوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ بشریٰ نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کے اسے دیکھا۔ وہ پوری لگن سے اپنے پچھتاووں کو اپنی طاقت بنا کر اپنے دکھ سے لڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔
یوں جیسے زندگی نے اسے ایک موقع اور دیا تھا جیتنے کے لیے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد باہر چلی آئیں۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک مشورہ دوں آپ کو؟ ولی نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں کہو۔ اب اس خالی جگہ پہ کچھ کیکٹس لگوا لیں۔ ولی نے باغیچے کے کونے میں اس خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں سے آخری بار اس نے بشرا بیگم کے کہنے پر سوکھے گلاب کے پودے کو اکھاڑا تھا۔ کیکٹس لان میں؟ جی لان میں ہر طرح کے پودے ہیں، بس ان کی کمی ہے۔ جگہ خالی ہے تو اسے استعمال کرنا چاہیے، ولی نے وضاحت کی۔ کیکٹس لان میں نہیں لگ سکتے، وہ تو صرف مخصوص مٹی میں ہی اگتے ہیں، بشرا بیگم نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا ہوا بیگم صاحبہ، آپ وہاں بڑا سا گملہ رکھوا دے کیکٹس والا، خوبصورتی بڑھ جائے گی لان کی، ولی نے اس کونے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ مناسب رہے گا، میں غفور سے کہہ کر منگوا لوں گی، خالی جگہ ویسے بھی بری لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، مجھے اب اجازت دے، وہ دستانے اتارتے ہوئے بولا۔ معاوضہ نہ صحیح، کچھ کھا پی تو سکتے ہی ہو۔ پھر کبھی صحیح، کھانے پینے میں لگ گیا تو جمعے کی نماز کے لیے دیر ہو جائے گی۔ کوئی بات نہیں، غفور چھوڑائے گا تمہیں، نہیں ہوگی دیر تمہیں۔ نہیں بیگم صاحبہ، پھر کبھی صحیح، ابھی مجھے آپ اجازت دیں۔ انہیں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ بشرا بیگم نے سوچ لیا تھا وہ ہر مہینے اسے اس کے کام کی اجرت ضرور دیں گی۔ اس کا رخ محلے کی مسجد کی جانب تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد حسب معمول اس نے سریا بیگم کے پکائے ہوئے چاول مسجد سے باہر غریبوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ نیند نہ آئی تو اس نے دراز میں رکھی ایک کتاب نکال کر پڑھنی شروع کر دی۔ اس کتاب سے اسے بے پناہ سوالوں کے جواب ملے تھے۔ وہ یہ کتاب پہلے بھی کئی بار پڑھ چکا تھا، مگر آج اس کے پڑھنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ عصر کی اذان ہوئی تو وہ دوبارہ مسجد چلا گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے قبرستان کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ کریم بخش سے ملاقات کا وہ بڑے دنوں سے خواہاں تھا۔ کریم بخش بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوا تھا۔ بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر، اس دفعہ تو بڑے دن لگا دیا آنے میں، کریم بخش نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں قبرستان میں کریم بخش کے حجرے کے باہر چارپائی پہ موجود تھے۔ جی کریم چچا، بجا فرمایا آپ نے، اس بار واقعی بڑے دن لگے، وہ شرمندہ سا ہو کر بولا۔ چلو کوئی بات نہیں، جب وقت ہو آ جایا کرو، کام بھی تو ضروری ہے نا۔ ویسے کیسا چل رہا ہے تمہارا کام؟ کریم بخش نے تسبیح کے دانے گنتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، کام اچھا چل رہا ہے، قیوم چچا بہت خیال کرتے ہیں میرا۔ اچھا، مجھے ملا تھا وہ کل مغرب کی نماز کے وقت، تمہاری ایمانداری کا قائل ہے، کہہ رہا تھا کہ تمہاری اخلاق کی وجہ سے گاہکوں کا پیمانہ بڑھ گیا دکان پر۔ ارے کریم چچا، پیمانہ میری اخلاق سے زیادہ قیوم چچا کی مقرر کردہ جائز قیمتوں سے بڑا ہے۔ کم قیمتوں کے باوجود آس پاس کی سب دکانوں سے زیادہ منافع مل رہا ہے انہیں، جو جائز بھی ہے اور قابل برکت بھی۔ یہ بات تو ہے، میں قیوم کو بچپن سے جانتا ہوں، اللہ مرحوم کو جنت دے، اس کا باپ بھی ساری عمر ایمانداری میں گزار گیا اور آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ گھر میں 2 وقت کی روٹی تک موجود نہیں تھی، مگر اس نے ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ تب سارے کھانے پینے والے یار دوست چھوڑ گئے تھے اسے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کریم چچا، برے وقت کی یہی بات بری لگتی ہے کہ وہ اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس نے خالی نظروں سے کچھ فاصلے پہ موجود ولید کی قبر کو دیکھا۔ یہ جو اچھے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں نا بیٹا، یہ برے وقتوں میں دور دور تک نظر نہیں آتے۔ انسان ان پہ افسوس کرنے کی بجائے اگر ان کو بھول جائے تو برے وقت کا بوجھ آدھا رہ جاتا ہے۔ بے شک، درست فرمایا آپ نے۔ اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا حال تو پوچھا ہی نہیں میں نے۔ کرم ہے اس پروردگار کا، اپنے پیروں پہ چل پھر رہا ہوں، اپنے مقصد میں لگا ہوا ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے شکرانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ہاتھ کی لرزش ولی نے دیکھ لی تھی۔ اللہ بھلا کرے بلال کا، وہ ساتھ ہوتا ہے تو قبر کھودنے میں دقت نہیں لگتی، ورنہ ان بوڑھے ہاتھوں میں اب اتنی جان نہیں رہی کہ اکیلے اپنے مقصد کو پورا کر سکوں۔ آپ سے ایک سوال کروں کریم چچا؟ ولی نے اسے کھوئی ہوئی انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کریم بخش اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ کر سوال کا انتظار کرنے لگا۔ اپنے بیوی بچوں کو کھو دینے کے بعد آپ کو دوبارہ دل نہیں کیا زندگی کی طرف لوٹنے کو؟ میرا مطلب ہے آپ شادی کر کے وہ مقام دوبارہ حاصل کر سکتے تھے، پھر آپ نے یہ قبرستان کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ ولی کے سوال پہ کریم بخش کی بوڑھی آنکھوں میں نمی پھیل گئی تھی۔ تسبیح کے دانوں پر اس کا انگوٹھا منجمد ہو گیا تھا۔ اس نے 2 لمحوں کے لیے ولی کو غور سے دیکھا تھا۔ راستہ یہ قبرستان نہیں تھا بیٹا، یہ تو مقام تھا۔ راستہ تو وہ حادثہ تھا جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ سب کچھ کھو دینے کا افسوس ہے مجھے، مگر اس حادثے کا شکر گزار بھی ہوں جس نے مجھے نفس کے شہر سے دھکا دے کر نکالا، اور جو نفس کے شہر کا نکالا ہوا ہو وہ ذات کی سلطنت کا بادشاہ بن جاتا ہے، اور وہ ذات جو اوپر بیٹھی ہے اسے اپنے قریب کر لیتی ہے۔ جو میں نے کھویا اس کا کئی گنا پروردگار نے مجھے عطا کیا، جو شاید تم نہیں دیکھ پاؤ گے، مگر میں ہر وقت دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں۔ کیسے پتہ چلتا ہے انسان کو اس حاصل کردہ خزانے کا؟ وہ کیسے جان سکتا ہے اس نے نفس کو مات دے دی ہے؟
ولی نے اس کے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت آسان ہے بیٹا، جب انسان ہر فکر سے آزاد ہو کر رات کو پرسکون ہو کر سونے لگ جاتا ہے تو سمجھو کہ اسے خزانہ مل گیا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ پھر وہ نفع اور نقصان کے پیمانے سے آزاد ہو جاتا ہے، اسے ہر طرف اچھائی نظر آنے لگتی ہے، وہ ہر چیز میں خدا کو دیکھنے لگتا ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ پرسکون نیند سونے کے لیے کسی حادثے سے گزرا جائے؟ لوگ تو اکثر حادثوں کے بعد بھی نہیں بدلتے۔ ولی نے الجھے ہوئے لہجے میں اگلا سوال کیا۔ یہ تو حادثوں پہ منحصر ہے بیٹا، جو لوگ حادثوں میں آدھا کھو کر آدھا بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ باقی زندگی اس آدھے کھوئے ہوئے کو پانے کی تگ و دو میں گزار دیتے ہیں، اور جو سب کچھ کھو دیتا ہے وہ نئے سرے سے جنم لیتا ہے۔ تب اس کی پرورش کرنے والا اس کا نفس نہیں ہوتا بلکہ رب سونا ہوتا ہے، پھر وہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتا۔ کریم بخش نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ میرا آدھا سوال اب بھی وہی ہے کریم چچا، کیا یہ مقام حاصل کرنے کے لیے حادثوں سے گزرنا ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، خدا نے یہ مقام پیدا ہوتی ہر انسان کو، یا یوں کہہ لو کہ ہر مسلمان کو دیا ہے، مگر وہ راستہ بھٹک جاتا ہے، دوسری راہوں پہ نکل پڑتا ہے، پھر وہ حادثے تو ہوں گے جو ان کا رخ سیدھے راستے کی طرف موڑ سکیں، جہاں سے خدا انہیں دوبارہ منزل دکھائے۔ یہ تو ذات کا کرم ہے ہم انسانوں پر کہ وہ حادثوں کی صورت میں ہمیں رستہ بدلنے کا موقع دیتی ہے۔ ولی اس کی بات غور سے سن رہا تھا اور اس بات میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا، مگر وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ سب کچھ تو اس نے بھی کھویا ہے، مگر اسے رات کو سکون والی نیند کیوں نہیں آتی؟ اس کا دھیان دوبارہ محبت کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ کیا سوچنے لگ گئے؟ کریم بخش کی آواز پر وہ چونک گیا۔ سوچ رہا تھا اگر ہاتھ سے بھی سکون نہ دے تو انسان کیا کرے؟ سب کچھ کھو کر بھی چین کی نیند نہ آئے تو وہ کیا کرے؟ اس بے چینی کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے۔ کریم بخش نے اسے غور سے دیکھا۔ کیسی صورت؟ یہی کہ انسان کبھی کبھار اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا نہیں کرتا، کبھی کبھی تو غلطی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہاتھ سے بھی کفارے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ خدا بھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کے ساتھ غلط کیا گیا ہو۔ سکون کی نیند کیسے آئے گی جب آپ کا ڈسا انسان تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رہا ہو اور آپ خدا کی عبادت میں لگے رہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں؟ وہ تو انصاف کرنے والا ہے ولی بیٹا، وہ گڑ گڑانے والے کی طرف نہیں دیکھتا اگر اس کے سامنے ایڑیاں رگڑنے والا موجود ہو تو۔ کریم بخش کی دلیل نے اس کے دل کو ایڑیاں رگڑنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ وہاں دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، اس کی نظریں مسلسل ولید قریشی کی قبر کی جانب ٹھہری رہیں۔ واپسی پر وہ ایک لمحے کے لیے اس قبر پہ رکا تھا جہاں سے اسے ایڑیاں رگڑے جانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچھا جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ سٹاپ لگاتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں بہت کچھ ہوا ہے، مطلب ہم لوگ پاسٹ سے پریزنٹ میں آ گئے ہیں۔ جو پاسٹ کا سارا کچھ تھا نا، جو کھچڑی ہم لوگ بنا رہے تھے، یہ ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا، وہ سب کچھ ہو گیا۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ولید نے اس سے ایک دم سے رابطہ ختم کر دیا ہے اور اس کی مدد بھی نہیں کرتا۔ علی مر جاتا ہے، پر چلو وہ اپنی انگوٹھی بیچ کے تھوڑی تو مدد کر ہی لیتی ہے۔ اور بشرا خاتون ایک دفعہ اپنا گندا رنگ دکھا دیتی ہیں کہ اس کو عائشہ کو ذلیل کر کے بھیج دیتی ہیں اور آگے سے پھر جھوٹ بول دیتی ہیں۔ ہر ایپیسوڈ میں نا یہ بشرا خاتون ایک کتا کام کر جاتی ہے اور میرا دل کرتا ہے میں اس کو مار دوں۔ بہت بری عورت ہے یہ۔ اور اب اس کو جی جوش چڑھا ہوا ہے، اب نہیں، یہ تو پاسٹ کی بات ہے نا، پاسٹ میں اس کو جوش چڑھ گیا تھا کہ اب میں عبیرہ کے ساتھ اس کی شادی کرا دوں گی تو میرے سارے جو ہیں گناہ ختم ہو جائیں گے۔ کیا گھٹیا اس کا دماغ ہے یار، اتنا کوئی فضول کیسے سوچ سکتا ہے۔ خیر، عائشہ کے بارے میں تو یہ بالکل نہیں سوچ رہی۔ اچھا، عائشہ کے ساتھ تو واقعی بہت برا ہوتا ہے، وہ اس کا بھائی مر جاتا ہے بیچارہ، پھر اس کا منگیتر ہی، ایک طرح سے منگیتر ہی ہوتا ہے نا، وہ مر جاتا ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ پبلشر کے پاس بھی کبھی نہ کبھی تو گئی ہوگی کہ جی میری کتاب چھپنی تھی۔ وہ انہوں نے جب بتایا ہوگا کہ آپ کے منگیتر نے وہ کتاب، یا آپ کے جو عزیز تھا اس نے وہ کتاب نہیں چھپوانے دی، اس نے کہا تھا نہیں چھپوانی، تو اس کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ اور اس نے سلائی چھوڑ دی تھی، اور مجھے وہ سب باتیں یاد آ رہی ہیں کہ اس کے ہاتھوں میں نا وہ جو چھالے اور نشان تھے سلائی مشین چلانے والے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنی ہیپی اور خوش ہوتی ہے، اور وہ دوبارہ سے پھر اپنا حلیہ بگاڑ لیتی ہے، سلائیوں میں لگ جاتی ہے، اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ رات دیر تک کون سلائی کرتا ہے یار، وہ کرتی رہتی ہے، وہ خود کو بہت زیادہ مصروف کر لیتی ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، اور اب یہ ولی ہی ولید ہے۔ ولید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا تو ساتھ فیضان مر گیا ہوگا، شاید چہرہ وغیرہ بگڑ گیا ہوگا، کسی کو پتہ نہ چلا ہوگا، انہوں نے کہا، اور اس نے کپڑے بھی اس کے پہنے ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے نا کہ میرے کپڑے پہن لینا، تو اس نے کہیں اس کے کپڑے پہن لیے ہوں گے، تو سب کو لگا ہوگا کہ ہاں یہی ہے، اور یہ شاید کہیں رہ گیا ہوگا، کسی کھائی وغیرہ میں گرا ہوگا،
اور اس کی بھی بہت زیادہ چہرہ خراب ہو گیا ہوگا، کوئی پہچان نہیں پایا ہوگا، اور بہت عرصے کے بعد یہ پھر آ گیا ہوگا واپس۔ اور لیکن یہ پھر اپنے گھر کیوں نہیں گیا؟ کیا پتہ کبھی گیا ہو، بلکہ نہیں گیا ہوگا، کیا پتہ یادداشت چلی گئی ہو اور اب یادداشت آئی ہو۔ خیر جو بھی ہے، اور اب اس کو دوبارہ سے عائشہ اچھی لگ گئی ہے۔ ایسے یہ قابل نہیں ہے عائشہ کے، عائشہ اس جیسا انسان گھٹیا اور اتنا ظرف چھوٹا ہے اس بندے کا، ایسا انسان ڈیزرو نہیں کرتی۔ لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، کتنا فضول ہوتا ہے یار، سب کچھ اس کو سارے سبز باغ دکھا کے سب کچھ کر کے زبردستی اس کی مدد کرتا ہے، اور پھر آخر میں اس کی کتاب چھپنے والی ہوتی ہے تو واپس لے لیتا ہے۔ بھئی نہیں، یہ کہیں مشہور نہ ہو جائے، سڑیل انسان منحوس۔ اب بن گئے ہو تم ستارے، اب چمک رہے ہو تم، بدتمیز نہ ہو تو۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شاویز کو بھی پتہ ہے کچھ نہ کچھ کہ میری کوئی کڑیاں ملتی ہیں رحمان انکل سے، ہے نا۔ اور عبیرہ بھی تو ٹھیک ہی جا رہی ہے، عبیرہ بیچاری کو بھی کوئی خاص پتہ تو نہیں تھا، نہیں یہ میری آنٹی یہ سب کر رہی ہیں، وہ تو اپنی طرف سے اس نے بھی بہت برداشت کیا، روتی رہتی تھی ہر ٹائم، وہ بھی ٹھیک ہی ہے یار، صحیح ہے۔ اور اب یہ دوبارہ سے عالیہ اور اس کی اماں چاہتی ہیں کہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، ولی کے ساتھ۔ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ خیر جی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرا فلو جو تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہے، اور آپ ساروں نے مجھے اتنے پیارے پیارے میسیجز کیے، کامنٹس کیے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن مجھے سانس بہت زیادہ چڑھ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں، ہر تھوڑی دیر بعد سانس چڑھ رہی ہے، تو شاید میں ٹھیک نہیں ہوئی اندر سے، پتہ نہیں۔ نریشن مجھے پتہ ہے بہت بکواس ہوئی ہوگی، لیکن مجھے کرنی تھی، اس ناول کو ختم کرنا تھا، بہت زیادہ آلریڈی میں نے بریک لے لیا، تو ناول کے درمیان میں بریک نہیں لینا چاہیے۔ خیر جی، دعا میں یاد رکھیں، اور اللہ حافظ، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں یار، سردیاں ہیں نا، تو بالکل اپنے آپ کو سردی نہ لگنے دیں، کیونکہ پھر بخار ہو جائے گا، میں بتا رہی ہوں، پھر بیٹھے رہنا۔ اللہ حافظ۔